الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تقدیر کیا پڑھیں گے آج ہم؟ کیا سمجھ کے آئے، کیا پڑھیں گے؟ جی کچھ تو سوچ کے سمجھ کے آئے ہوں گے. اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس کو؟ ہاں کیا تقدیر ہمیں کوئی جبریہ والا کانسیپٹ ہے؟ ہاں یہ تو پہلے سے ہی پتہ ہے. پھر ٹیسٹ لینے آئے میرا. چلیں انشاءاللہ اچھی بات ہے. یعنی کچھ کانسیپٹس ہیں وہ اس کی کلیئرٹی کے لیے آئیں، سیدھی سی بات ہے. اور بہت سے سوالات آتے ہیں. یہ جو ہم نے ایک چھوٹا سا سیشن یا پریزنٹیشن ڈیولپ کی، اس کا پرپز ہی یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں. بہت سے لوگ، خاص طور پہ آج کل کی جو یوتھ ہے، وہ کنفیوز رہتی ہے اس ٹاپک کو. سوالات رہتے ہیں اور اس میں پھر یہ الحاد کی طرف، بے دینی کی طرف جو ہے نا جائے جا رہے ہیں اس ٹاپک کو لے کے. ون آف دی ڈاؤٹس جو ہے نا وہ یہ ٹاپک ہے. وہ آپ نے مجھے ڈاؤٹس کا بھیجا تھا، تو ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہی یہ ہے کہ یہ تقدیر ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. سوال آتا ہے نا کہ اگر اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، جنت جہنم کا، تو پھر مجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ مجھے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا اگر جنت جہنم ڈیسائیڈ ہو چکی ہے؟ اور اگر تقدیر 1400 سال پہلے لکھی، 50,000 سال پہلے لکھی جا چکی ہے، تو پھر یہ اب قیامت کے دن حساب کتاب کیسا ہوگا؟ وہ سب لکھ چکے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں، تو پھر کیوں؟ تو آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم یہاں اکٹھے ہیں اور اس ٹاپک کو سمجھنے بیٹھے ہیں. اور اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو اس ٹاپک کے آخر میں بات بتانی تھی وہ میں پہلے بتاتا ہوں. اس کی ایک جھلک پہلے بتاتا ہوں کہ آج سے میں نے یہ ٹاپک پریپیئر کیا تھا فرسٹ ٹائم 2016 میں. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 6 سال ہو گئے. تو اس کے بعد دوبارہ سیشن دیا کوئی 2018-19 میں. تو ایک شیخ کی مجھے اس وقت بھی کال آئی تھی. انہوں نے مجھے کہا یار آپ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ٹاپک نہیں ہے بات کرنے والا، اور علماء اس ٹاپک پہ بات نہیں کرتے، اور وہ روکتے ہیں کہ زیادہ ان ٹاپکس پہ بات کی جائے، اس چیز سے روکتے ہیں. بھائی آپ کیا بات کریں گے؟ تیاری ہے آپ کی؟ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اور آپ نے فلاں کتابیں پڑھ لی ہیں، فلاں ابن قیم کی، ابن تیمیہ کی، اور اس کی کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کہا بھائی میں اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں. جو بھی بات ہے وہ قرآن و حدیث میں جو ادلہ آتے ہیں، جو دلائل آتے ہیں، جو علماء نے لکھے، میں بس وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. یعنی آپ لوگ بھی اگر سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں اپنے پاس سے کوئی بات کروں گا، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا، انسان اس میں اپنے پاس سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتا. یہ ٹاپک ہی ایسا ہے کہ جس میں انسان نے لازمی علماء کا قرآن حدیث بیسڈ کلام آگے پیش کرنا ہے. 2016 میں ایک ان کی کال آئی، اور 2018 میں غیر بند جب میں نے دوبارہ کی تو پھر ایک کال آئی. اگلے دن ورک شاپ تھی، میں پریپیئر کر رہا تھا، کال آ گئی کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور یہ تو بڑا ایسا ٹاپک ہے، علماء روکتے ہیں اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طبرانی کبیر میں. مجھے آج بھی وہ کال یاد ہے. میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانے کی شوٹ پہ تھا، تو وہاں ان کی کال آئی، تو الفاظ یاد ہے مجھے. ان نے جی طبرانی کبیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر القدر فامسکوا، جب تقدیر کا قدر کا ذکر کیا جائے روک لو اپنے آپ کو. یعنی اس میں آگے نہیں جاؤ، وہیں اپنے آپ کو روک لو. تو آپ تو 2-2.5 گھنٹے کا سیشن کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے وہ یہی سمجھایا، میں نے کہا بھائی جو بھی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی اضافی بات نہیں ہے، ہم سوالات نہیں اٹھائیں گے.
بلکہ جو ہمارے علماء نے اس ٹاپک پہ لکھا ہے، ہمارے آج کے علماء میں یا جو سمجھے جو معاصر علماء گزرے ہیں ان کا جو کلام ہے وہی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ فار ایگزامپل شیخ صالح عثیمین ہیں، ان کا نام کس نے سنا ہے؟ شیخ محمد بن صالح عثیمین، ان کا ایک رسالہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، مسألۃ القضاء والقدر کے نام سے ہے ان کا رسالہ، تو اسی میں ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی کتابیں ہیں، اسی طرح اور بہت ساری شروحات ہیں حدیث کی، اس میں سے یہ چیزیں نکالی گئی ہیں، سوالات نکالے گئے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بھائی اس میں جو بھی بات ہونی ہے انشاءاللہ وہ علماء کے کلام سے ہونی ہے۔ دوسری بات، کیا مجھے آئیڈیا آیا، میرے ذہن میں بھی تو کنفیوژن تھی نا پہلے، میرے ذہن میں بھی سوالات تھے تقدیر کے حوالے سے، ہر طالب علم کے ہوتے، جب وہ پڑھتا ہے تب سمجھ آتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ مدرسے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو آج بھی مجھے یاد ہے وہ لمحہ کہ ہم مشکات پڑھ رہے تھے، مشکات المصابیح، تو اس میں یہ قدر کا چیپٹر آیا، قدر کی احادیث وغیرہ ہیں۔ تو اس وقت شیخ نے اس تقدیر کی 5 منٹ کی ایکسپلینیشن دی، اور میں نے کہا یار یہ ہے کنفیوژنس کا سلوشن، یہ ہے سوالات کے جواب، یہ 5 منٹ کی جو ایکسپلینیشن ہے نا یہ جواب ہے۔ یہ جس کو سمجھ آ گیا، جتنے ادلہ جتنے دلائل قرآن و حدیث کے ہیں نا تقدیر سے متعلق، وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، صحیح؟ اور وہ اس پریزنٹیشن کا مین کرکس ہے، وہ ہم سمجھ جائیں تقدیر ہمیں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک کوئی سوال ہے تو کر لیں، ابھی تک کے حوالے سے سوالات تو بہت ہوں گے، وہی حل کرنے بیٹھے۔ جی جی ہاں اگر اللہ کو منظور ہوگا تو میں نماز پڑھ لوں گا بھائی، اگر میں نے ہدایت پہ آنا ہوگا تو میں دیندار ہو جاؤں گا، اگر اللہ چاہتا تو میں نمازی ہوتا، میں نہیں ہوں اس کا مطلب اللہ نے نہیں چاہا، تو اس کا مطلب قصوروار میں نہیں ہوں، معاذ اللہ قصوروار ہے۔ یہ دو الگ الگ سوال ہیں کہ جی مجھے اگر دین پہ آنا ہوتا تو اللہ لے آتا، میں نہیں ہوں کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، اور اللہ نے نہیں چاہا تو اس کا مطلب قصور میرا تو ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے۔ اور دوسرا، اب فیوچر میں، اب اگر میں نماز پڑھوں گا اللہ چاہے گا تو پڑھ لوں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پڑھوں گا۔ تو اس سوال کو بڑا کھل کے اس میں ایڈریس کریں گے انشاءاللہ، اور بڑا آسان سا جواب ہے اس کا، کوئی اس میں کہتے ہیں نا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کوئی اس میں سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں، جس کو یہ ٹاپک ذرا مشکل لگے یا کنفیوژن والا لگے اس کا بھی حل ہم دیں گے آخر میں، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ جانی چاہیے کہ شریعت نے کوئی ایسی چیز نہیں اتاری، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بھی ایسا حکم، ایکسپلینیشن قرآن و حدیث میں نہیں ہے جو ہماری عقل سے اوپر ہو، جو ہماری سمجھ سے اوپر ہو، الا ما سوائے کچھ چیزوں کے، سوائے کچھ چیزوں کے، کیونکہ کچھ چیزوں کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، ہر چیز کا ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ یہ آپ کی سلائیڈ آ رہی ہے، نے کیا کہا کہ لیک آف نالج، یہ مس انڈرسٹوڈ کیوں ہے؟ انسان کی نالج بہت کم ہے، قرآن کی آیت ہے تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے بہت تھوڑا، ہے نا؟ یسألونک عن الروح، کیا جواب ہے؟ وہ تم سے روح کے بارے میں آگے پوچھتے ہیں، کیا کہو تم؟ قل الروح من امر ربی، اس کا جواب نہیں دیا، کہہ دو بس یہ جو روح ہے نا یہ میرے رب کے حکم سے ہے۔ ہر چیز، ہر بات، ہر پل، ہر دم آپ کے دماغ میں، کھوپڑی میں گھس جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا ہمارا جو برین ہے بڑا محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اللہ کی نالج ان لمیٹڈ ہے۔ ہمارے برین کی کیپیسٹی، ہماری سمجھ کی ایک لمٹ ہے، کچھ نے تھوڑا سا اس کو استعمال کر لیا تو وہ نوبیل پرائز جیت گئے، کبھی شاید پیسہ بھی بہت کما گئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجادات کر لیں، لیکن سمجھ ہماری جتنی بھی اوپر چلی جائے وہ لمیٹڈ ہے، ہر چیز کا علم ہمیں ہو نہیں سکتا، اسی لیے جنت بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، جنت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، جنت کو کہا ہی جنت اس لیے جاتا ہے کہ وہ پوشیدہ ہے، کیونکہ ہمیں وہ نظارہ نہیں دیکھ سکتے ہم، وہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو بہرحال اس میں بھی یہی معاملہ ہے
جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے اتنا ہم نے لینا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ اچھا جی، تقدیر ہے کیا؟ امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے کہا التقدیر قدرت اللہ، ایک تعریف ہے کہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے، القدر قدرت اللہ، یہ اللہ کی قدر ہے۔ اور حدیث جبریل بھی ہم نے پڑھی ہے۔ حدیث جبریل کیا ہے جی؟ حدیث جبریل جی بھی، ہاں جی، کیا ہے حدیث جبریل؟ یعنی ایمان کے بارے میں، اور وہ حدیث میں کیا ہوا تھا اس میں؟ وہ مختصر سا بتا دیتے ہیں، ویسے تو ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ اس ایک حدیث پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس ایک حدیث پہ علماء نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں، اور یہ حدیث کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ کون آئے تھے؟ جبریل آئے تھے۔ کس کی شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام کئی روپوں میں آتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وحی لے کے، اپنی اصل شکل میں صرف 2 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ کب دیکھا تھا؟ ایک دفعہ جب وہ پہلی وحی آئی تھی، اور دوسری دفعہ معراج پہ، ورنہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے، ورنہ آواز آتی تھی وہ بہرحال۔ تو وہ انسانی شکل اختیار کر کے آئے۔ پھر حضرت عمر بتاتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا کہ نہ ہم اس کو جانتے تھے، سفر کے بھی آثار نہیں تھے، ٹریولر بھی نہیں لگتا تھا، اور آ کے بیٹھا نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، تم ایمان لاؤ کس پہ؟ اللہ پر، رسولوں پر، اور آخر میں تقدیر پر، کہ تقدیر اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ صحیح؟ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تقدیر پہ ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک تقدیر پہ ایمان نہیں ہوگا ہم مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ صحیح؟ تو تقدیر میں ہمیں ایمان لانا ہے۔ چلیں، میننگ آف تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ القدر فی اللغۃ هو الاحاطۃ بمقدار الشیء۔ تقدیر قدر، کسی بھی چیز کو ہم کہتے ہیں نا اندازہ لگانا اردو میں، مقدار، کسی بھی چیز کا احاطہ کرنا بمقدارہ، القدر۔ یہ کیا ہے؟ لغوی معنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لنگوسٹک میننگ۔ کوئی بھی لفظ ہو یا اکثر الفاظ عربی میں جو ہمارے دین میں استعمال ہوتے ہیں ان کے یا تو کوئی ایک لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے اور ایک ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے، جس کو ہم المعنی الاصطلاحی کہتے ہیں یا اصطلاحی معنی کہتے ہیں اردو زبان میں۔ یعنی نماز ہے، نماز کا لغوی معنی کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو کیا دن میں 5 دفعہ آپ دعا مانگ لیں ایک وقت پہ جا کے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ صلاح کا لغوی معنی دعا ہے، اور ٹیکنیکل میننگ کیا ہے؟ وہی جو آپ کا قیام، رکوع، سجود، سب چیزیں، یہ کیا ہے؟ یہ صلاح ہے۔ اسی طرح تقدیر آپ کا ایک لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ اصطلاحی معنی ہے وقدر اللہ تعالی هو تعلق علمہ و ارادتہ ازلا بالکائنات کلہا قبل وجودہا۔ کیا معنی؟ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے علم کا اور ارادے کا تعلق، اللہ کا تعلق علم کا اور ارادے کا، ازلاً شروع سے۔ ازلاً کا کیا معنی ہے؟ رائٹ فرام دا بگننگ، رائٹ فرام دا بگننگ آف ٹائم۔ اور رائٹ بگننگ آف دا ٹائم کیا ہے؟ کہ کوئی بگننگ ہی نہیں ہے۔ ابد، ابد کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، when there is no end۔ تو اس کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے ازل، کہ جب کچھ سٹارٹ نہیں تھا۔ اللہ تو ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ ہماری بگننگ بھی اور ہمارا اینڈ بھی ہے۔ صحیح؟ تو اللہ کا علم کا اور ارادے کا تعلق اس کی مخلوق کے ساتھ، بالکائنات کلھا، تمام کائنات کے ساتھ، قبل وجودہا، اس کے وجود سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے۔ فلا حادث الا وقد قدرہ اللہ تعالی، کوئی حادث، کوئی ہونے والی چیز ایسی نہیں ہے سوائے اس کے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی۔ صحیح؟ تو
ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کے علم کا اور ارادے کا تعلق ہے کائنات سے، اس مخلوق سے، یہ تقدیر ہے. صحیح. ای سبق به علمه وتقدمت به ارادته فكل حادث فهو على وفق ما سبق به علم الله ومضت به ارادته. بہرحال it is the relationship of Allah with the creation before its existence right from the beginning with respect to his knowledge and intention. یہ ایک کتاب ہے العقائد الاسلامیہ لابن بادیس، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہم نے ہر چیز کو اس کی ایک خاص مقدار میں پیدا کیا ہے. یہ لغوی معنی کے اعتبار سے. اور پھر ظاہر ہے اس میں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، یہ بنا ہوا ہے، فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ تقدیر میں کیا ہوا ہے. بہرحال یہ تو تعریف ہو گئی. سوال، قضاء اور قدر میں کیا فرق ہے؟ قرآن میں یہ ایک سوال آتا ہے، قضاء اور قدر. جی وہ ہے نا دعا کے بارے میں آتا ہے، کوئی چیز لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا کو کوئی چیز نہیں پلٹ سکتی سوائے دعا کے. تو قضا اور قدر میں کیا فرق ہے؟ جی بھائیوں. ہاں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے. عربی میں ایک اصطلاح ہے اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. یہ پتہ ہے کسی کو کہ جب دو الفاظ ساتھ آ جائیں تو ان کا معنی ڈیفرنٹ ہوگا، اور جب دو الفاظ الگ الگ آ جائیں تو یہ ہم معنی استعمال ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہاں اسلام اینڈ ایمان، احسان نہیں ہے اس میں، اسلام اینڈ ایمان، کہ اسلام اور ایمان ایک ہی معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں اگر الگ الگ جگہ پہ آئیں. اسلام وہی ہے جو ایمان ہے، ایمان وہی ہے جو اسلام ہے، لیکن اگر ایک جگہ آ جائیں افترقا تو یہ الگ الگ ہو جائیں گے. جیسے یہ حدیث جبریل میں آیا، یہ دونوں میں ایک ساتھ آیا تو اسلام کا معنی کچھ اور ہے اور ایمان کا معنی کچھ اور ہے. اچھا اور کیا ایگزامپل ہے؟ ہاں نبی اور رسول، نبی اور رسول ایک ساتھ آئیں تو معنی ڈیفرنٹ ہوگا، الگ الگ آئیں تو ہم معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح مسکین فقیر یہ بھی اسی سے ہے. ٹھیک، تو اس طرح کی بہت چیزیں، اور اسی سے کیا ہے قضاء اور قدر، کہ قضاء اور قدر ایک ساتھ آئیں تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا، اور اگر الگ الگ آ جائیں تو ہم معنی استعمال ہو سکتے ہیں. تو قضاء کیا ہے؟ قضاء ہے حکم اللہ، حکم اللہ عند وقوعہ، یعنی یہ ہے قضاء کہ اللہ کا حکم اس کے واقع ہونے کے وقت، یہ قضاء ہے. اور تقدیر اللہ فی الازل یہ قدر ہے، یعنی اس کے واقع ہونے کے وقت جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ قضا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ قدر ہے. یہ ایک بیسک سا ایک ڈفرینس ہے. یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پلرز، برانچز، لیولز آف القدر، مراتب القدر کہہ لیجئے یا پھر ارکان القدر کہہ لیجئے. یہ ہے بنیاد اس پریزنٹیشن کی. آج کے سیشن کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے. یہ چار چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں، ہمارا تقدیر بے ایمان اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے پورا ہو جائے گا. کہ یہ چار چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں. وہ کیا ہیں؟ کہ تقدیر پہ اگر ہم نے ایمان لانا ہے تو ان چار چیزوں پہ ایمان لانا ہوگا. اچھا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا نا اپنا، کہ میں شیخ کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے حدیث پڑھا رہے تھے مشکات، تو انہوں نے تقدیر کا چیپٹر شروع ہوا تو انہوں نے یہ بات بتائی، انہوں نے تقدیر پہ ایمان لانے کے لیے ان چار چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور اس دن مجھے کلک کری، میں نے کہا یار یہی تو جواب ہے کہ جتنے بھی دلائل، جتنے بھی قرآن و حدیث کے ایویڈنسز ہیں وہ ان کو ان چار چیزوں پہ تقسیم کر لیا جائے تو ایمان پکا ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا علم سب سے پہلے، کہ تقدیر میں سب سے پہلے ہمارا جو رکن ہے تقدیر کا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی نالج ہر چیز کے بارے میں، نمبر 1. نمبر 2 کتابہ، رائٹنگ، جو اللہ کے علم میں ہے وہ اللہ نے لکھ بھی دیا ہے. نمبر 3 اذن، ارادہ، اللہ کی ول، اللہ کا جو اذن ہے اس پہ ایمان لانا. اور نمبر 4 اللہ کی خلق، کریشن، اللہ کا پیدا کرنا.
جس کو یہ 4 چیزیں سمجھ آ گئیں، یعنی جس نے ان 4 چیزوں پہ جو کو سمجھ لیا اس کو تقدیر سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ بات سمجھ لیں تقدیر میں جتنے بھی قرآن احادیث کے ایویڈنسز ہیں نا وہ ان 4 چیزوں میں، ان 4 چیزوں کے بارے میں۔ آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں علم کو۔ پہلا کیا ہے؟ علم۔ تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ ہیز فل نالج ہز ایکشنز اینڈ کریشنز ایکشنز۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، بندے کے اعمال کا، اللہ کے اعمال کا اور اس کی مخلوق کے اعمال کا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے، زمین میں ہو آسمان میں ہو، اللہ سب جان لیتا ہے۔ آپ کے گھروں میں درخت ہیں، پودے ہیں، چلو درخت گھر میں نہیں ہوں گے، سامنے ہوں گے، گھر کے سامنے ہیں، روز آپ نکلتے ہوں گے اس درخت کو دیکھتے ہوں گے، کتنے پتے ہیں اس پہ؟ گنے نہیں، کتنے آج گرے ہیں؟ نہیں گرے، یہ گن ہی نہیں سکتا کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، اس کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب کی چابیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی غیب کا علم، 5 چیزوں کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے خشکی اور تری میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے۔ اور وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا اس زمین میں نہیں گرتا سوائے اس کے کہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے پودے بھی نہیں گنے ہوں گے صحیح، اس میں کتنی شاخیں ہیں، کتنے پتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں، اس پہ کتنے پتے ہیں، آج کی تاریخ میں کتنے گرے ہیں، کب کون سا گر رہا ہے، کون سا گرے گا، اس کا علم اللہ کو ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اور یہ پہلے سے اللہ کو پتہ ہے، پہلے سے اللہ کا علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورہ مجادلہ کی شروع کی آیتیں، اس کا سبب نزول پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہے سورہ مجادلہ کی شروع کی آیتیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها تشتکی الی اللہ، کیا کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کہ جو اپنے شوہر کے بارے میں آ کے کچھ کہہ رہی تھی۔ واقعہ یہ ہوا، توجہ ہے سب کی، واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے حجرے میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ جو حجرہ تھا بڑا چھوٹا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے حجرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 15 فٹ بائے تقریباً 15 فٹ کے ہوا کرتے تھے، آلموسٹ صحیح 15 فٹ بائے 15 کیا ہوتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ۔ تو وہ جو گھر تھا یا جو حجرہ تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اما عائشہ بیٹھی تھیں، اور اتنا مختصر تھا کہ بعض اوقات نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں تو حضرت عائشہ کو ان کو ٹچ کرتے کہ وہ پاؤں اپنے سمیٹ لیں اور نبی علیہ السلام سجدہ کر لیں، اتنا چھوٹا سا گھر ہوتا تھا۔ تو یہ عورت آئی اور عورت آ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی، سوال کرنے آئی تھی۔ اما عائشہ تھوڑا دور بیٹھی تھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس عورت نے نبی علیہ السلام کے کان میں کیا کہا مجھے سنائی نہیں دیا۔ وہ کچھ اتنی ہلکی آواز میں بات کر رہی تھی کہ میں چند فٹ کے فاصلے بیٹھی تھی، مجھے نہیں سنائی دیا کیا ہوا۔ لیکن جو سوال اس نے اپنے شوہر کے بارے میں کیا تھا، 7 آسمانوں کے اوپر، جنت جہنم، اللہ کا عرش، کرسی اور اللہ نے سن لیا اور فوراً جبریل کو بھیجا، اور یہ سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل ہوئیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، کہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نہیں سن سکی، چند لمحوں چند قدموں کے فاصلے پہ تھی، قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کا فرمان، اس عورت کا کہنا جو اپنے شوہر کے بارے میں آ کے فرما رہی تھی۔ تو اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو صفات ہیں انکمپیریبل ہیں، انپیرلڈ ہیں، اس کا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ کے لیے سب سے پہلے تقدیر میں ہم نے جو ایمان لانا ہے اللہ کے علم میں لانا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جو کائنات میں ہونی ہے جو ہوئی ہے وہ اللہ نے تقدیر میں اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا اللہ، غیب کی چابیاں 5 ہیں، اس کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ 5 کون سی ہیں؟ کہا لا یعلم ما تغیض الارحام، جو ماں کے رحم میں ہیں وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اسی طرح ولا یعلم ما فی الغد الا اللہ، کل کیا ہوگا یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ولا یعلم متی یأتی المطر، بارش کب آئے گی یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بھی مفاتیح الغیب میں غیب کی چابیوں میں سے ہے۔ اور فرمایا ولا تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ جا کے وہ مرے گا۔ اور کیا نہیں جانتا؟ ولا یعلم متی تقوم الساعہ، اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا یا قیامت کب واقع ہوگی۔ یہ مفاتیح الغیب سے کیا مراد ہے؟ پہلے پوچھا تھا میں نے، یہ کہتے تھے امور الغیب، یہ مفتاح الغیب سے کیا مراد ہے؟ غیب کی چابی، چابی کیوں بولا ہے؟ جی یہ بھی سمجھ نہیں آیا۔ ایک دفعہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ان کے ساتھ بخاری پڑھ رہے تھے ہم، یعنی ان کی کلاس میں تھے، انہوں نے بتایا یہ، اور ایسی ایکسپلینیشن پہلے کبھی نہیں سنی تھی ہم نے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مفتاح واقعی مفتاح ہے کہ جب آپ کو کوئی چابی دی جاتی ہے کسی لاک کی تو کیا ہوتا ہے، اور یہ چابی ہے آپ کے مین ڈور کی، مین گیٹ ہے، گھر ہے، اس کے مین ڈور کی چابی ہے۔ اب آپ وہ کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ آگے پھر پورا گھر کھلے گا، گارڈن میں جائیں گے آپ، گراج میں جائیں گے، پھر لاؤنج میں جائیں گے، پھر کمروں میں جائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے اس کو کھولنے کی؟ چابی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں مفتاح الغیب ہیں، غیب ہیں اور غیب کی چابیاں ہیں، یعنی یہاں سے غیب شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ غیب بھی اللہ جانتا ہے اور مفتاح الغیب بھی اس کے پاس ہیں، غیب کی چابیاں بھی اس کے پاس ہیں۔ جہاں سے غیب شروع ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ جیسے ماں کے پیٹوں میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اب یہ مفتاح الغیب ہے، یہ غیب کی چابی ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ کب پیدا ہوگا، اس کی شکل صورت کیسی ہوگی، گورا ہوگا، کالا ہوگا، خوبصورت ہوگا، کان چھوٹے ہوں گے، بڑے ہوں گے، نیک ہوگا، بد ہوگا، لمبا ہوگا، چھوٹا ہوگا، موٹا ہوگا، پتلا ہوگا، یہ بھی غیب ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، برا کرنا ہے، وہ عالم بنے گا، لیڈر بنے گا، وہ مسجد کا امام بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، کوئی نہیں جانتا۔ جب ماں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا تو آگے کے معاملات کیسے کچھ جانے گا؟ یہ مفتاح الغیب ہے۔ اسی طرح یہ تفسیر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ کے علم کا اندازہ ہو کہ اللہ نے کیسے اپنے علم کی وضاحت ہمارے سامنے کی ہے۔ اور یہ قرآن کا خاصہ ہے کہ قرآن نے، اللہ کے کلام نے بات بڑی مختصر کی ہے لیکن گہرائیاں اس میں بہت ہیں۔ بات بڑی شارٹ ہوتی ہے لیکن سمجھ کے، مفہوم کے اعتبار سے بہت ڈیپ ہوتی ہے۔ آگے پھر کیا ہے، کل کیا ہوگا یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ تو کل کیا ہونا ہے یہ مفتاح الغیب ہے۔ اب پرسوں کیا ہونا ہے، 1 ہفتے بعد کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، 500 سال بعد کیا ہوگا، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس آگے کے مستقبل کی مفتاح کل ہے۔ جب کل اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا تو آنے والے وقتوں کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی طرح یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب بارش آئے گی، کب بارش آئے گی۔ بارش کے بھی معاملات کب سے شروع ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ بارش کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، کب تک برسے گی، کتنی اسپیڈ سے برسے گی، کیا نقصان کیا فائدہ کرے گی، یہ سب بعد میں ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے بھائی آئے گی کب؟
کب بارش نازل ہوگی، تو یہ مفتاح الغیب ہے کہ جب بارش کا آنا کب آئے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر بارش کس زمین پہ برسے گی، وہ زمین بارش کو قبول کرے گی نہیں کرے گی، یا وہ سیلاب کی صورت میں تباہی مچا دے گی، یا وہ اپنے زمین کے اندر لے کر اس بارش کو نباتات اگائے گی، ان بیجوں کو پانی دے گی، یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی مفتاح الغیب ہے۔ اور آخر میں آخر نہیں، دوسرا ولا تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ یہ مفتاح الغیب کیسے ہے؟ ہاں جی، اب تک تو سمجھ آنا چاہیے جی، یہ کیسے مفتاح الغیب ہے؟ ولا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا۔ جی غیب تو ہے، یہ مفتاح کیسے ہے؟ بھائی جب انسان مرے گا، کس وقت مرے گا، کس جگہ اس نے مرنا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ مرنے کے بعد اس کی قبر کہاں ہوگی، مرنے کے بعد اس کا غسل کب ہوگا، اس کا جنازہ کب ہوگا، اس کے بعد برزخ میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں اس کا کیا حال ہوگا، اس کی موت کس ٹائم پہ آئے گی، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس سب غیب کی جو مفتاح ہے، چابی ہے، وہ انسان کا کسی جگہ پہ مرنا ہے اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ جب اس کا علم اللہ کے پاس ہے تو آگے کے معاملات کا علم کسی اور کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آخری چیز وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ اب قیامت کیسے، قیامت کا متى، کب آنا، یہ کیسے مفتاح الغیب ہے، یہ کیسے چابی ہے؟ اب تو بتا دیں ہے قیامت کے مطلب باقی واقعات کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا، ہاں یہ beginning کا۔ بھائی قیامت کب آئے گی نمبر 1، پھر قیامت کے دن کیا کیا کس طرح ہوگا، ساری باتیں بھی تو ہمیں تو نہیں پتہ، یا جو اصل اس کی کیفیت ہے وہ تو ہمیں صرف ہمیں تو نہیں بتائی گئی، نہ ہم دیکھ سکتے، ہمیں صرف اخبار دیا بتایا ہے کہ بھائی یہ ہوگا، کتنی ٹائم ڈیوریشن کے لیے ہوگا، کیا منظر ہوگا اس کا، کب حساب کتاب شروع ہوگا، کب شفاعت کا مرحلہ ہوگا، کب جنت جہنم کی طرف جائیں گے، کب پل صراط پہ سے گزریں گے، کب جنت کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے، کب سب جنتی جنت میں جائیں گے، کب دوبارہ شفاعتیں ہوں گی، کب جہنم سے لوگوں کو سفارش کر کے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، کب ان کو دھو کے جنت میں ڈالا جائے گا، کب اللہ کا دیدار ہوگا، کب وہ موت کو ذبح کیا جائے گا، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو جب یہی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو اس کے بعد کی چیزیں بھی کیسے کسی کو پتہ ہو سکتی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ تقدیر کی پہلی چیز کیا ہے؟ علم، کہ قیامت میں کیا، اس دنیا میں قیامت تک، قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی کے پاس نہیں۔ پہلا رکن ہو گیا۔ اچھا قرآن میں اور بھی دلائل ہیں، کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے نفسوں میں، اس کا نفس کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ اسی طرح فرمایا، قرآن نے کہا کہ فما بال القرون الاولی قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تھے نا، تو کیا ہوا تھا جی؟ تو فرعون نے کچھ سوالات کیے، جب جوابات سامنے سے کھڑے کھڑے ملے تو ایک ٹرک کویسچن کیا تھا، کہا تھا اچھا تم یہ نیا نیا دین لے کے آ رہے ہو، اچھا یہ تو بتاؤ ہمارے جو بڑے باپ دادا گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، وہ جہنمی ہے؟ یہ اکثر نا جذبات ابھارنے کے لیے تھوڑے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یار یہ تو آگے سے اپنا مدعا پیش کر رہا ہے، یہ جو قوم کھڑی ہے میرے دربار کے اور میرے محل کے جو لوگ ہیں، جو سیکورٹی گارڈ ہیں، یہ تو اس کی باتوں میں آ جائیں گے، تو بھائی ذرا ان کے جذبات ابھارو، ان سے ذرا کہو کہ بتاؤ تمہارے یہ جو ہمارے باپ دادا گزرے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ اس سے کوئی بات چھپ جاتی ہے۔
یعنی ان کا حال جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، یعنی وہاں فتویٰ نہیں لگایا ان پہ، وہاں پہ ان کا حکم نہیں بیان کیا، حکم بیان کرتے تو جذبات میں کچھ جو ہے نا گڑبڑ ہو سکتی تھی، تو اس لیے کہا کہ ان کا علم بھی کتاب میں ہے، یعنی اللہ جو اس کائنات میں ہوا ہے ہونا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا، جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، لوگ کہتے ہیں نا، میں نے سوال کیا شروع میں کہ اگر جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر یہ دنیا میں عمل کیوں رکھا گیا؟ اس دنیا میں مجھے ٹیسٹ کیوں کیا جا رہا ہے اگر جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ سامنے لکھا ہے میں نے۔ جی یہ سب اسٹوڈنٹس کو پریڈکٹڈ گریڈز ملتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، دیکھیں اللہ کے علم میں اگر ایک شخص ہے کہ اس نے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو جبری بائی فورس وہ عمل کرایا جائے کہ وہ جنتی یا جہنمی ہو جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بتا دیتا ہے کہ یہ ایگزام میں اس کا اے گریڈ آئے گا، اس کا بی گریڈ آئے گا، اس کا سی ڈی گریڈ آئے گا، اور انہوں نے تو کٹ کر کے بتا دیا۔ او لیولز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے اپنا پریڈکٹڈ گریڈ کیمبرج کو بھیجتا ہے، ایگزام سے پہلے پریڈکٹڈ گریڈ بھیجا جاتا ہے کہ کل کو اگر پیپر کھو گیا تو پریڈکٹڈ گریڈ جو ہے وہ کام آتا ہے۔ تو وہ کس بیس سے پریڈکشن ہوتی ہے جی؟ اس ٹیچر کے اس بچے کے حوالے سے، علم کے حوالے سے نا، پاسٹ ایکسپیرینس کے حوالے سے، جو ان کلاس ایگزامینیشنز ہوئی ہیں، اسائنمنٹس ہوئی ہیں، جو کلاس میں اس کی انٹریکشن ہوئی ہے، اس حوالے سے پتہ چلتا ہے نا۔ اور لیکن یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ ہوتی پریڈکشن ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پریڈکشن ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کوئی پریڈکشن ہم بول سکتے ہیں؟ لفظ پریڈکٹ، پریڈکشن، اندازہ، یہ اللہ کی ذات میں بولنا یہ گستاخی ہے، کیونکہ اللہ کے لیے پریڈکشن کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کا علم ہوتا ہے، کل علم ہوتا ہے، یقینی علم ہوتا ہے۔ کیا اللہ نہیں بتا سکتا کہ اس بندے کو میں نے پیدا کیا، یہ کیا عمل کرے گا، یہ ایسے کرے گا، یہ ایسے کرے گا؟ ماں اپنے اولاد کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ یہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے، اس وقت یہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے جس جان کو پیدا کیا ہے، اللہ جو ہمیں ہمارے اندر باہر سے ہم سے زیادہ جانتا ہے، وہ کیا نہیں بتا سکتا کہ یہ جنتی ہے جہنمی ہے؟ تو جتنی بھی احادیث اس حوالے سے آتی ہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی احادیث ویسے آتی ہیں جس میں لکھا ہے کہ بھائی یہ شخص جنتی ہو گئے یا جہنمی ہو گئے، جنت جہنم کا علم اللہ کے پاس ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے وہ علم کے اعتبار سے ہے، وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا یا یہ لکھ دیا گیا، بتا دیا گیا تو اس کو بائی فورس یہ کام کیا جائے۔ صحیح؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلا رکن ہے کس چیز کا؟ تقدیر کا، کہ اگر تقدیر پہ ہم نے ایمان لانا ہے، تقدیر کے ادلہ کو جمع کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمارا ایمان علم پہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اس علم کو اللہ نے لکھ بھی دیا ہے، اس علم کو اللہ نے لکھ بھی دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کے لیے، 40 دن کا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ثم یکون 40 یوما ثم یکون فی ذلک علقہ، تو ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، وہ بھی ایک علقہ یعنی وہ خون کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، خون جمع ہوا ہوتا ہے۔ ثم یکون فی ذلک مضغہ، پھر 40 دن گزرتے ہیں، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر 40 دن گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے پیٹ میں ایک کس کو بھیجتا ہے؟ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ 40 کتنے ہو گئے؟ 120 دن، یہ کتنے مہینے ہو گئے؟ 4 مہینے کا جب ہوتا ہے تو پھر اس کی روح اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب اس کی روح بھونکنے کے لیے، ڈالنے کے لیے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آگے حدیث آ رہی ہے، کہا کہ جب روح دی جاتی ہے وَيُؤْمَرْ بِأَرْبَعِ کلمات،
روح کو اور 4 چیزیں اس کے اندر لکھ دو. کیا لکھ دو؟ ہاں جی کیا چیزیں ہیں؟ کیا 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں؟ ہاں سب سے پہلے رزق ہو، اس کا رزق کیا ہے. یہ ماں کے پیٹ میں ہم سب لکھوا کے لے آئے بھائی کیا رزق ہے، یہ زیادہ کم نہیں ہو سکتا. کوئی اضافی سبیل نہیں لگ سکتی یہاں پہ، ایکسٹرا بونس نہیں ہے یہاں پہ. جتنا ہے لکھا ہے، کوئی دوسرے کا نہیں کھا سکتا، میرا کوئی اور نہیں کھا سکتا. رزق ہو. دوسرا اجل ہو، اس کا اجل بھی، مرے گا کب، کیا وقت ہے اس کا. فرشتے کو کہہ دیا جاتا ہے ابھی روح کو اور 4 چیزیں لکھ دو، اس کا وقت بھی لکھ دو، کس وقت اس کی روح پرواز کرے گی. اور نمبر 3 عمل ہو، اس کا عمل بھی لکھ دو، کیا عمل کرے گا، وہ اس دنیا میں آیا ہے کیا اعمال کرے گا، اور وہ عمل اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے، یہ بھی لکھ دو. یعنی اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ وہ علم کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے اس علم کو لکھ بھی دیا ہے. اللہ نے یہ رائٹنگ میں لے آیا ہے کہ جو اس کے علم میں تھا. ایک بندہ نیک ہوگا یا بد ہوگا یہ لکھ دیا گیا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ کیا تھی؟ قلم تھا. سب سے پہلی چیز قلم کو پیدا کیا. پھر فقال له اکتب، کہا لکھ. قلم کو کہا اکتب، لکھو. رب نے کہا، قلم نے کہا قال ربی ماذا اکتب، اے اللہ کیا لکھوں، اے میرے رب میں کیا لکھوں. قال اکتب مقادیر کل شیء، کہا ہر چیز کی تقدیر لکھ دو، ہر چیز کی تقدیر لکھ دو. حتی تقوم الساعہ، قیامت کی صبح تک جو کچھ ہونا ہے اس کی تقدیر لکھ دو. یعنی جو کچھ اللہ کے علم میں ہے اللہ نے قلم کو حکم دیا، لوح محفوظ میں وہ لکھا جا چکا ہے. جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی تقدیر کے علم کے بعد مکتوب بھی ہو چکا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کائنات کی مخلوق کی جو تقدیریں ہیں وہ لکھ دی ہیں 50,000 سال پہلے. وعرشہ علی الماء، اس وقت عرش جو اللہ کا تھا وہ پانی پہ تھا. صحیح. یعنی جو اللہ کے علم میں ہے وہ اللہ نے لکھ بھی دیا ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہے تقدیر کا. پہلا کیا ہے؟ نالج، علم، کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، نمبر 1. نمبر 2 رائٹنگ، کتابہ، اللہ نے وہ لکھ بھی دیا ہے. اللہ نے جو کچھ اس کے علم میں تھا وہ لکھ دیا. اچھا جتنی بھی حدیثیں آ رہی ہیں یہ سب تقدیر کے چیپٹر سے لکھی ہوئی. یعنی جب آپ احادیث کھولیں گے، حدیث کی کتاب کھولیں گے، اس میں تقدیر کا چیپٹر کھولیں گے تو یہ سب حدیثیں آ رہی ہوں گی آگے پیچھے، کوئی کسی کتاب میں کوئی کسی کتاب میں. تو کیا ہوگا اس میں؟ یہ کیٹیگرائزیشن نہیں ہوگی، اس میں یہ ڈویژن نہیں ہوگی. یہ علماء نے ڈویژن بنائی ہے، یہ مراتب انہوں نے بتایا تاکہ ہمیں سمجھ آ جائیں. اللہ اکبر. تو یہ دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ رائٹنگ کا. تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اس علم کو اللہ نے لکھ بھی دیا. اور اب کیا ہے کہ اللہ کی اجازت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا اذن ہوگا تو وہ کام ہوگا، اللہ کا اذن، اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک جماعت بنا دیتا، ایک امت بنا دیتا، الگ الگ نہیں بانٹتا. کہا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر اللہ چاہے تو تم لوگ کو لے جائے اور ایک نئی خلق تمہارے سامنے لے آئے. یعنی اللہ چاہتا ہے تو یہ کام ہوتے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم. دوسرا کتابہ، اللہ نے اس کو لکھ بھی دیا. اور تیسرا اللہ کا اذن، اللہ چاہے گا تو ہوگا. اور چوتھا کیا ہے؟ کریشن، اللہ کا خلق کرنا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بناتا، اللہ کے علم میں جو ہے اللہ نے لکھ دیا، اور اللہ چاہتا ہے تو ہوگا
انسان بھی چاہے گا تو ہوگا، لیکن اللہ ہی اس کو پیدا کرے گا، اللہ ہی اس کو پیدا کرتا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتا ہے، انسان کرے، چرند پرند کریں، کچھ بھی ہو، اللہ اس کا خالق ہے۔ قرآن کی آیت ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں اللہ نے خلق کیا، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ بھی اللہ نے کیا۔ یعنی ہم جو ہیں ہم بھی مخلوق ہیں، اور ہمارے اعمال بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ صحیح۔ تو یہ 4 مراتب ہیں کس چیز کے؟ قدر کے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 کتابہ رائٹنگ، نمبر 3 اذن پرمیشن ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ نمبر 4 کریشن، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ پھر پیدا بھی کرتا ہے۔ تقدیر پہ ایمان لانے کے لیے ان 4 چیزوں پہ ایمان لانا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس پہ انسان ایمان نہیں لائے گا تو پھر تقدیر پہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اب مزید بات، لیکن اللہ کے ارادے اور اللہ کے اذن، ان 4 چیزوں میں یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے انسان کو فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور یہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس نہیں ہے؟ جی ہاں، کس کے پاس نہیں ہے؟ بھائی فرشتوں کے پاس نہیں ہے نا۔ فرشتے اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے کہا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ گئے تھے نا فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو کیا ہوا تھا؟ ہاں، انہوں نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ وہ پریشان ہو گئے، بھائی تو مہمان ہے، مہمان کو تو کھلانا چاہیے۔ انہوں نے کھایا نہیں۔ کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ فرشتے ہیں، ان کو یہ کھانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ وہ کرتے وہی ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کرتے وہی ہیں جو اللہ نے سکھایا ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے چوائس دی ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں صحیح غلط کا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ بھائی میں اگر یہ نہیں کر رہا تو یہ اللہ مجھ سے نہیں کروا رہا، اور میں یہ نہیں کر رہا اس کا مطلب اللہ نے یہ مجھ سے نہیں چاہا، تو اس کا مطلب میں غلط نہیں ہوں، اللہ نے مجھ سے یہ کام نہیں کروایا۔ اور پھر اس پہ ایک اور سوال، جب اللہ نے مجھ سے یہ کام نہیں کروایا، جب اللہ نہیں چاہتا میں یہ کام کروں، تو پھر مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یہ تو ناانصافی نہیں ہوئی، یہ تو ظلم نہیں ہو گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بھائی انسان کو اللہ نے کیا دیے؟ فری ول دی ہے۔ کام انسان خود کرتا ہے، پہلا فیصلہ انسان خود لیتا ہے، پھر اللہ اس پٹری پہ چڑھا دیتا ہے۔ فری ول اللہ نے رکھی ہے، قرآن کی آیت ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا، اما شاکرا، یا تو وہ شکر گزار بنے گا، وہ اما کفورا، یا پھر ناشکرہ بنے گا۔ اللہ نے 2 راستے دکھا دیے، اللہ نے 2 راستے دکھا دیے، سیدھا بھی اور الٹا بھی، رائٹ بھی اور لیفٹ بھی۔ انسان یا تو شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے، انسان کے اوپر ہے، یہ فری ول دے دی گئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت پیدا کی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس فری ول ہے، جبر نہیں ہے انسان پہ، انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو فورس نہیں کیا جا رہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الملہ، ہر مولود جو ہے، ہر جو نیا بچہ ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کس پہ؟ وہ جو اللہ نے انسان کے اندر فطرت رکھ دی ہے اس پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یُحَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بناتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، اس کو نصرانی بناتے ہیں، او یُشَرِّکَانِهِ، یا اس کو مشرک بناتے ہیں۔ یعنی انسان کو تو ہم نے اس فطرت پہ پیدا کیا، لیکن اس کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا کہہ لیجیے اس مسئلے میں اس کے ماں باپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، وہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اس کو چینج کرتے ہیں۔ یعنی انسان جہاں چاہے وہاں مڑ سکتا ہے، کسی کو موڑنا چاہے بچہ ہو اس کو بھی موڑا جا سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان اپنے کرے کا مختار ہے۔
اپنے کرے پہ اختیار رکھتا ہے، اپنے کرے کی انسان کے پاس چوائس ہے، صحیح کرے غلط کرے. کہتے ہیں ناٹ نوئنگ دا تقدیر از اے بلیسنگ. کہہ رہے ہیں بھائی اگر کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہی چل جاتا، ہمیں بتا کیوں نہیں دیا؟ پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک کتاب آتی، اس میں لکھا ہوتا کہ بھائی اچھا کرے گا برا کرے گا، کب مرے گا، کیا ہوگا. لیکن تقدیر کا علم نہ ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے. کیسے؟ مستقبل کا حال نہ جاننا یہ بھی ایک نعمت ہے. کیسے؟ یعنی اگر کسی کو پتا ہو اس نے جہنم میں جانا ہے تو پہلے ہی مایوس. ہاں، اگر کسی کو پتا ہو کہ بھائی میں تو جہنمی ہوں تو وہ تو پہلے مایوس ہو جائے گا. اچھا یہاں جو ہے نا ادھر مایوس نہیں ہوگا. یہاں ایسی قوم ہے جو کہے گی ہم تو جہنمی ہیں، اب تو بھائی جہنمی والے عمل کرو. یو لو یو اونلی لیو ونس، چل بھائی جو کرنا ہے کر. اس سے بھی پہلے اگر اس کو پتا ہوگا کہ میری موت کا پتہ ہے تو پھر وہ کام کرنے چھوڑ دے گا کہ میں تو اتنی دیر تک مرنے جا رہا ہوں، بالکل. یہ کام کروں گا. اگر مجھے پتہ چل جائے مثال کے طور پہ کہ 6 مہینے بعد میری موت آنی ہے، میں تو سب بوریا بستر باندھ کے چلا جاؤں گا کعبہ، اور جی مدینے میں چلا جاؤں، مدینے میں مر جاؤں، موت آئے تو مدینے میں آئے اور کہیں نہ آئے، میں وہیں رہنا شروع ہو جاؤں. کون ماں باپ، کون بیوی بچے، چھوڑ بھائی. یہ تو اس کا ہوگا نا جو تو اس کو تھوڑی سمجھ ہو. اس کے لیے تو موت کا علم ہونا ایک علم ہو جائے گا. وہ ایک لڑکا تھا نا جس کو کینسر ہو گیا تھا، بڑی مشہور اس کی ویڈیو. ہاں علی بنات یا بنات جو بھی ہے، اس کو بھائی کینسر ہو گیا تھا اور بڑا لگژری لائف سٹائل اس کا. اور کینسر ہوا تو اس سے پہلے وہ تھوڑا شاید دین پہ آ گیا تھا، لیکن جب اس کو کینسر کا پتہ چلا وہ ماشاء اللہ دین پہ آ گیا. لگژری گاڑی، لگژری کپڑے، شوز، ایسیسریز. اس کی کسی نے ویڈیو دکھائی، کمرے میں داخل ہوئے تو ہزاروں ڈالرز کے کپڑے، برانڈز. لیکن اب اس نے یہ سب چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ اس کو اس کی موت کا علم ہو گیا. اچھا ابھی بھی فکس نہیں پتہ چلا، لیکن یہ جھٹکا ضرور لگ گیا کہ نہیں بھائی کبھی بھی آ سکتی ہے اور اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو موت کا علم ہونا، سمجھدار انسان ہو تو اس کے لیے تو بلیسنگ ہو جاتی ہے. لیکن صرف موت نہیں، زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو انسان کو پہلے سے پتہ چلے تو انسان ڈپریشن میں ہو. کسی اور کی موت کا علم پہلے سے ہو جائے کہ یار یہ تو مرنے والا ہے، انسان ڈپریشن میں آ جائے گا. اولاد ہے، ماں باپ ہیں، دوست ہیں، کوئی نقصان ہونے والا ہے، پتہ ہے یار یہ نقصان ہونے والا ہے تو انسان کام ہی نہیں کرے گا. تو یہ تقدیر کا علم نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اس لیے انسان کو بھی اختیار دیا گیا کہ بھائی اب تمہیں تقدیر کا علم نہیں ہے تو اس لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اور جس چیز سے روکا گیا تم نے بچ جانا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کے اختیار دینے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کا مختار ہے. کیا مطلب ہوئی؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کوئی کہنا بھائی انسان اگر با اختیار ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا. تو بھائی میرے پاس تو اختیار ہے، پھر میری چاہت کیوں نہیں ہو رہی؟ میں چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا تو میں کیسے خود مختار ہوا؟ بھائی میں چاہ رہا ہوں میں کروڑ پتی ہو جاؤں، میں چاہ رہا ہوں میں بڑے سے گھر میں شفٹ ہو جاؤں، میں چاہ رہا ہوں میری لاکھوں کی جاب لگ جائے، کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائی اللہ نہیں چاہ رہا. تو فری ویل کون سی ہوئی؟ میرے پاس اختیار کیسے ہوا؟ یہ تو اللہ ہی چاہ رہا ہے نا. تو بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ میری جو چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت کے تابع ہے، میری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. میں جو چاہوں گا اور جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اس لیے جو بھی ہو رہا ہے وہ تب ہی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. یعنی ایک انسان خود کوئی عمل کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. پہلے وہ خود خواہش کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتی ہے. میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے چاہا کہ میں نماز پڑھوں، اب میں نماز پڑھ لی. اس کا مطلب یہ اللہ نے بھی چاہا کہ میں نماز پڑھ لی. میں چوری کرنے گیا، میں نے چاہا کہ میں چوری کروں، اب میں چوری کر لی. تو کیا ہوا؟ میں نے چاہا، اللہ نے بھی چاہا، وہ ہو گیا. میں گیا قتل کرنے گیا،
میری چاہت تھی، خواہش تھی، میری ول تھی، میں نے قتل کر دیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے چاہا تو ہوا۔ لیکن اگر اللہ نہیں چاہے گا، میں لاکھ چاہوں، دنیا کا ہر بندہ چاہ لے، اللہ نہ چاہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں 1000 بندے جمع کر لوں ایک بندے کو مارنے کے لیے، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ مشرکین مکہ نے اپنے سردار جمع کیے تھے نا نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے، کیا ہوا؟ آنکھوں کے سامنے سے منہ پہ مٹی مارتے ہوئے نکل گئے، دیکھ تک نہیں سکے، ایک آنچ تک نہیں پہنچا سکے اس ٹائم پہ۔ کیوں؟ ان سب نے ایک چیز چاہی تھی لیکن اللہ نے نہیں چاہی۔ تو یہ کیا ہوا؟ انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تحت ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ رب العالمین کچھ نہ چاہ لے۔ تو ہمارے پاس فری ول ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، لیکن ہم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے، کیا سوال آتا ہے؟ بھائی اللہ، سوال کہ اللہ کیوں چاہے گا کہ یہ چیز ایسے ہو، ہاں یعنی کسی کا murder؟ بھائی اللہ یہ تو چاہ رہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، اللہ چاہتا ہے کہ میں روزے رکھوں، اللہ چاہتا ہے کہ میں اچھے اخلاق اختیار کروں، اللہ چاہتا ہے میں سچ بولوں، وغیرہ وغیرہ، یہ تو ہو رہا ہے۔ پھر اللہ یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ میں کسی کا قتل کر دوں؟ اللہ یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں؟ کیونکہ وہ چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے نا۔ یہ سوال کامن سوال ہے، if there is God, why there is so much suffering around the world؟ اگر خدا ہے تو اس کائنات میں لوگ کیوں پس رہے ہیں؟ اس کائنات میں لوگوں پہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کائنات میں لوگ مظلوم کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے کیوں اتنی سفرنگ؟ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ میرا نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ ہے اور اگر اللہ چاہ رہا ہے اور میرا بھلا چاہتا ہے تو پھر مجھے کیوں تکلیف آ رہی ہے؟ مجھے کیوں بیماری آ رہی ہے؟ اللہ کیوں چاہ رہا ہے کہ میں کسی کا جا کے قتل کروں؟ اللہ کیوں چاہ رہا ہے کہ چوری ہو؟ اللہ کیوں چاہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں؟ سوال آتا ہے نہیں آتا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ اگلی ہماری سلائیڈ ہے، یہ والی، پہلے اس کو سمجھاتے ہیں۔ کائنات میں بلکہ پہلے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تاریخ میں تقدیر کے اس مسئلے کو لے کر 3 گروہ بنے۔ کتنے؟ 3 گروہ۔ ایک ہیں قدریہ، ایک ہیں جبریہ، اور ایک ہیں ہم اہل السنہ والجماعہ۔ ایک ہے کون؟ قدریہ، اور ایک ہیں جبریہ۔ قدریہ کون ہے؟ یہ کہتے ہیں تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں انسان کے پاس ایسی کھلی ول ہے، جو وہ چاہ رہا ہے وہی ہوتا ہے، کہتے ہیں تقدیر میں کچھ نہیں لکھا، بس جو انسان کر رہا ہے وہی تب پتہ چلتا اللہ کو معاذ اللہ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ قدری ہیں۔ ان کو قدری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قدر کا انکار کرتے ہیں۔ تو قدر کا انکار کرنے والے کو قدریہ کیوں کہہ دیا؟ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ جس چیز کا انکار کر رہے ہیں اسی کا نام ان کے نام کے ساتھ جوڑ دو۔ یہ علماء نے اس لیے ان کو قدری دیے۔ ایک ہے وہ، ایک ایکسٹریم ہے جنہوں نے بالکل ہی اللہ کی تقدیر کا انکار کر دیا، اور ایک ایکسٹریم ہے جن کو جبریہ کہتے ہیں۔ جبر کس سے نکلا؟ جبریہ نکلا جبر سے، مجبور سے۔ کہتے ہیں انسان جو ہے نا وہ مجبور ہے، اس کا کوئی عمل دخل، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، کوئی چوائس نہیں ہے، بس جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ چاہ رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جبریہ۔ اور تیسرے کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تقدیر ہے، تقدیر کے 4 ارکان ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ علم ہے۔ دوسرا اللہ نے اس علم کو لکھ بھی دیا ہے۔ تیسرا اللہ کی اجازت ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ اور چوتھا اللہ ہی اس کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فری ول بھی دی ہے۔ ہم کچھ کرتے ہیں، کچھ کرنے نکلتے ہیں، اپنی چوائس سے کرنے نکلتے ہیں،
اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو کر گزرتے ہیں، اور اللہ کی چاہت نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہوتا، چاہے وہ دینی ہو نان دینی ہو، کوئی بھی کام ہو، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ ہم بیچ میں ہیں، ہم تقدیر کا انکار نہیں کرتے، تقدیر کو ثابت کرتے ہیں اور فری ول کو بھی رکھتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ کیوں یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ کیونکہ قرآن حدیث میں لکھا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے بندے کو رستہ دکھا دیا، چاہے سیدھا رستہ اختیار کرے چاہے الٹا رستہ اختیار کرے۔ انسان کہے کہ بھائی اللہ نے مجھے مجبور کیا ہے، سوال ہی ختم ہو گیا۔ جب اس کے پاس فری ول ہے تو کویشچن ہی ختم ہو گیا نا کہ کیوں اللہ اس پہ ظلم کرے گا، کیوں اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی، یہ تو عدل ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو دو فرقے بنے ہیں نا، یہ بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ارادے کو نہیں سمجھا، اللہ کے اذن کو، اللہ کی مشیت کو نہیں جانا۔ اور قرآن میں اللہ کی مشیت کی دو ٹائپس ہیں۔ کتنی؟ دو ٹائپس ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم ان دو ٹائپس میں فرق نہیں کریں گے تو پھر یا تو ہم قدری بن جائیں گے یا جبری بن جائیں گے۔ یہ قدری اور جبری بنے ہی اس لیے کہ انہوں نے قرآن میں جو اللہ کی دو ارادے ہیں ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا، اس میں فرق نہیں کیا، یہ بنے ہی اس وجہ سے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن و حدیث میں دو ارادے ہیں، قدری اللہ کا ایک ارادہ لے لیتے ہیں اور جبری اللہ کا ایک ارادہ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے کون سے دو ارادے ہیں؟ ایک ہے ارادہ شرعیہ دینیہ اور ایک ہے ارادہ قدریہ کونیہ۔ اس پریزنٹیشن میں اگر کوئی چیز مشکل ہے تو وہ یہ ہے، اگر یہ سمجھ آ گئی پوری تقدیر سمجھ آ جائے گی، یہ چیز دماغ میں بیٹھ گئی، باقی چیزیں بہت آسان ہیں۔ ارادہ قدریہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ اور دینیہ۔ ارادہ شرعیہ دینیہ کیا ہے؟ توجہ ہے، ارادہ شرعیہ دینیہ اللہ کا وہ ارادہ ہے، اللہ کی وہ چاہت ہے، اللہ کی وہ چاہت ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ پسند کرتا ہے کہ یہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں ارادہ شرعیہ دینیہ، یعنی جو اللہ نے شریعت بنا دی وہ کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ دینیہ۔ اور ارادہ کونیہ قدریہ وہ ہے کہ جو اللہ کرتا ہے چاہے اس کو پسند کرے یا نہ کرے، کونیہ سے نکلے، قدر سے نکلے، جو ہوتا ہے چاہے اللہ اس کو پسند کرے یا نہ کرے، یہ کیا ہے؟ ارادہ کونیہ قدریہ۔ سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ابو بکر کا ایمان لانا، حضرت ابو بکر کا ایمان لانا، یہ ارادہ کونیہ ہے یا قدریہ ہے؟ اچھا ادھر ایگزامپل بھی دیتے ہیں۔ ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ انسان اس سے معافی طلب کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے، یہ ارادہ کونیہ شرعیہ، نہیں پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اچھا لگتا ہے اللہ کو۔ اور شرعیہ قدریہ کیا ہے؟ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی لوٹانے والا، کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ برائی کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ دینیہ نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو سزا دے، لیکن یہ اللہ کا ارادہ کونیہ قدریہ ہے کہ وہ اللہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر کا ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ یہ ارادے کونیہ ہے یا ارادہ شرعیہ ہے؟ شرعیہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ حضرت ابو بکر یا ابو بکر جو ہے وہ ایمان لائے۔ کیا یہ ارادہ شرعیہ ہوا؟ شرعیہ بھی ہوا کیونکہ یہ ہو گیا۔ توجہ ہے، ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان لانا یہ ارادہ شرعیہ بھی ہے، اللہ چاہتا بھی تھا کہ وہ ایمان لے آئے اور وہ لے بھی آئے، تو یہ کونیہ قدریہ بھی ہو گیا۔ ابو جہل کا ایمان لانا، ابو جہل کا ایمان لانا، یہ ارادہ کونیہ ہے یہ شرعیہ ہے؟
جی ابو جہل ایمان لایا؟ نہیں لایا، تو یہ ارادہ کونیہ نہیں ہوا. لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ابو جہل ایمان لائے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ تھا اور ہے. لیکن وہ ایمان نہیں لایا، تو یہ ابو جہل کا ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ ہے، کونیہ نہیں ہوا. اب آ جائیں کفر ابی جہل، ابو جہل کا کفر کرنا یہ ارادہ کونیہ ہے شرعیہ ہے؟ کونیہ ہے، کیونکہ اس نے کفر کیا. اور یہ ارادہ شرعیہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کفر کرے. اور کفر ابی بکر، ابو بکر کا کفر کرنا یہ کون سا ارادہ ہے؟ کونیہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر کا کفر کرنا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کفر کرے، اور نہ اللہ نے چاہا، یہ ارادہ کونیہ بھی نہیں ہوا. صحیح؟ تو ابو بکر کا ایمان لانا یہ اللہ پسند کرتا تھا اور وہ لائے بھی، تو یہ ارادہ کونیہ بھی ہو گیا. ابو جہل کا کفر کرنا یہ ہوا تو یہ ارادہ کونیہ ہو گیا، لیکن اللہ پسند نہیں کرتا تھا، تو ارادہ شرعیہ نہیں ہے. انسان کا نماز پڑھنا، انسان کا نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ارادہ شرعیہ ہے، اللہ چاہتا ہے انسان نماز پڑھے. انسان کا سچ بولنا یہ کیا ہے؟ شرعی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان سچ بولے. انسان کا توبہ کرنا، اللہ چاہتا ہے انسان توبہ کرے، لیکن انسان نہیں کر رہا، تو یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ کسی انسان نے یہ کام نہیں کیا تو یہ ارادہ کونیہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پسند تو کرتا ہے کہ یہ کام ہو، لیکن وہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارادہ کونیہ ہے. تو ان دو چیزوں میں اگر ہم فرق نہیں کریں گے تو ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، ہمیں تقدیر سمجھ نہیں آئے گی. کیا سوال ہے؟ پوچھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ ارادہ کونیہ جو ہے شرعیہ کے اوپر غالب، ارادہ کونیہ جو ہے ارادہ شرعیہ کے اوپر غالب، ارادہ کونیہ ارادہ شرعیہ پہ غالب ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کے دو ارادے ہیں. ارادہ کونیہ کا تعلق ایکچول ہیپننگ سے ہے، ہونے سے ہے، اور ارادہ شرعیہ کا تعلق اللہ کے پسند ناپسند سے ہے. اللہ پسند کرے تو ہوگا، نہیں کرے تو نہیں ہوگا. اسی سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اختیار ہے، مکمل اختیار ہے، اور وہ اللہ کا، وہ اختیار اللہ کے اختیار کے ماتحت ہے، تو ہمیں محنت نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ آپ کا سوال تھا نا، کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ کہ ہم کیوں محنت کریں جب یہ چیز ہو چکی ہے، تو پھر اگر اللہ چاہے ہماری ہدایت میں تو ہم یہ کام کریں. تو ہمیں محنت نہیں چھوڑنی چاہیے. تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے، انسان کا اختیار ہونا اور تقدیر کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محنت چھوڑ دے، اسٹرگل چھوڑ دے. مینز اسباب اختیار کرنے چاہیے، اسباب ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا بھائی تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا. کرونا وائرس آیا، انہوں نے کہا کیا بھائی ماسک واسک پہننے سے کچھ نہیں ہوتا، لگنا ہوگا تو لگ جائے گا، نہیں لگنا ہوگا تو نہیں لگے گا. چھوڑو بھائی، یہ ڈسٹنسنگ اور یہ ماسک واسک پہننا اور یہ کلوجر کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. صحیح کس طرح ہے؟ ہاں اچھا دیکھیں، اچھا ہوا بھی ایسا کہ کچھ لوگ تھے وہ بہت زیادہ احتیاط کر رہے تھے، احتیاط کر کر کے سنکی ہو گئے. انہی کو سب سے پہلے لگا جا کے. ہمارے کراچی میں ڈی ایچ اے میں بڑے بڑے گھر ہیں، لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، سب سے زیادہ وہ احتیاط والے، انہی کو سب سے زیادہ جا کے لگا. اور جس جگہ رش تھا وہ ہمارے لوگ بتاتے ہیں وہاں تو لوگ بھائی کون سی سوشل ڈسٹینسنگ، بازار بھی کھلا ہوا ہے، سب ہو رہا ہے اور سب چل رہا ہے. اچھا ایک مثال یہ ہے. دوسری مثال یہ ہے، ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ایک کو لگا اس سے دوسروں کو بھی لگ گیا. لیکن ایسی مثالیں ہیں کہ گھر میں سب کو لگا لیکن ایک کو نہیں لگا. ہو سکتا ہے اس کو لگ گیا ہو بھائی سمٹمز نہ آئے ہوں، اللہ عالم، یہ بھی کہا جا سکتا ہے.
لیکن ایک کو لگا لیکن باقی کسی کو بھی نہیں لگا. مثالیں بہت ساری ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ چاہے گا تو لگے گا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گا. یہ عقیدہ پکا ہونا چاہیے, دل و دماغ میں بیٹھا ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مینز کو اڈاپٹ نہ کریں. اسباب اختیار کرنا, احتیاط کرنا, یہ شرعاً ہم پہ لازم ہے, شریعت نے ہمیں بتایا ہے. ابھی کوئی شخص 5ویں منزل سے نیچے چھلانگ مار لے, بھائی اللہ چاہے گا تو مجھے چوٹ لگے گی, اللہ چاہے گا تو میں زندہ رہ لوں گا. ایسے تو نہیں کرتا. اب ہم یہاں آئے ہیں تو گاڑی میں آئے ہیں, بیٹھے رہتے اپنے کمرے میں, اللہ چاہے گا تو ہم پہنچ جائیں گے. اور گاڑی میں گاڑی بھی کیا ہوتی ہے بھائی, اللہ چاہے گا تب بھی, اللہ نہ چاہے ہم پہنچ نہیں سکتے, چاہے 10 گاڑیاں ہوں, تو اس لیے ہم گھر پہ بیٹھے رہیں. تو ایسے نہیں ہوتا. شریعت نے ہمیں اسباب اپنانے کا حکم دیا ہے کہ ہم اسباب کو اپنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے نا مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے لیے, کیا کیا تھا؟ اسباب اپنائے تھے. کیا اسباب اپنائے تھے؟ اپنی جگہ حضرت علی کو لٹا کے گئے تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی کوئی ہے نہیں. دوسرا, رات کے ٹائم نکلے, قرآن پڑھتے ہوئے نکلے. تیسرا, ایک گائیڈ تھا, اس کو اپناتے ہوئے, اس سے پلاننگ کرتے ہوئے گئے. 2 دن پہلے اس سے میٹنگ ہوئی کہ بھائی ہم 2 دن بعد ملیں گے اور وہاں جگہ پہ ملیں گے, تم ہمیں گائیڈ کرنا کون سا رستہ ہے. نبی علیہ السلام بھی یہ سوچتے, اور وہ تو نبی علیہ السلام تھے. اللہ چاہے گا تو ہم مدینہ پہنچ جائیں گے, وہ گھر سے نکلو اور نکلتے پہنچا دے گا اللہ. نہیں, شرعی تقاضا ہے, شرعی پابند ہیں ہم اسباب اختیار کرنے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ پکڑا جو رستوں کا ماہر تھا تاکہ وہ رستے صحیح جگہ سے لے کے جائے. پھر کچھ روایت یہ ملتی ہے کہ جو قدم کے نشانات تھے اس کو بھی مٹاتے ہوئے جا رہے تھے تاکہ پیچھے والے پکڑ نہ سکیں. نبی علیہ السلام نے جنگ لڑی, نبی علیہ السلام نے وہ نہیں پہنی, آرمر نہیں پہنی. جی, آرمر کو ہم عربی میں اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ذرا نہیں پہنی نبی علیہ السلام نے. کس لیے پہنی؟ اللہ چاہتا تو نبی کو کیوں نہیں بچا سکتا, جب نبی جیسی ہستی کو نہیں بچائے گا. لیکن دین نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ہمیں اسباب اختیار کرنے, اسباب اپنانے. یہ جذباتی نہیں ہونا. جو سائنس کہہ رہی ہے, جو آج کے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں دنیا کے فائدے نقصان کے لیے, ہم نے اس کو اپنانا ہے. اس کو اپنانے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس حد تک میرے بس میں تھا, اب بھی اللہ چاہے گا تو میرے ساتھ ہی معاملہ ہو جائے گا, اور نہ کر کے بھی اللہ چاہے گا تو میں بچ جاؤں گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام, بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا نا کہ اے بیٹے, لا تدخلوا من باب واحد, اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہیں جانا, وادخلوا من ابواب متفرقہ, مختلف دروازوں سے داخل ہونا. کیوں کہا تھا بھائی؟ جی بھائی, وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے. جب بھائی اتنا حسین ہو, بھائی اتنا خوبصورت ہو کہ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ دیں, تو باقی بھائیوں میں بھی تو کچھ نہ کچھ خوبصورتی ہوگی. اور جب وہ 8-9 بھائی ایک ساتھ خوبصورت ہٹے کٹے ایک دروازے سے داخل ہو, نظر ٹکے گی نہیں ٹکے گی؟ تو انہوں نے کیا کہا, اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا, سب الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگے. سبب اپنایا مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا کہ نظر نہ لگ جائے. تو سبب ہمیں اپنانے. نبی علیہ السلام نے خندق کی جنگ لڑی. کیا خندق کیا تھا؟ کیا ہے خندق؟ سبب ہے نا کہ بھائی یہ گڑھا ہے, اس کو کراس کر کے نہیں آ سکتے, اور آئیں گے تو ہم ریڈی بیٹھے ہوئے. نبی علیہ السلام نے احد لڑی. احد میں کیا ہوا؟ احد کو اپنے پیچھے رکھا, وہ 50 بندے اس چھوٹی سے پہاڑ پہ رکھے کہ بھائی پیچھے سے اگر آ جائیں تو ان کو بچانے کے لیے سبب اختیار کیا, اور وہی ہوا, وہ نیچے آ گئے, پیچھے سے خالد بن ولید آ گئے. بدر ہوئی, بدر میں کیا کرا؟ پہلے کنویں میں جا کے قبضہ جما لیا, اسباب اختیار کیے.
تو ہمیں بھی شریعت نے پابند کیا ہے ہم اسباب کو اختیار کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں. توکل ہوتا ہی تب ہے جب ہم اسباب اختیار کریں. کہا نا پہلے اونٹنی کو رسوئی سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. یہ نہیں رات کو سوتے ہوئے دروازے کھڑکیاں سب کھول دیں اور جی ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, ہونا ہوگا تو ہوگا, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں, کولیسٹرول بھی ہے, شوگر بھی ہے, لیکن کھائی جا رہے ہیں نہاری پائے دیسی گھی میں پکے پراٹھے, مکھن گھی کریم کے ساتھ. او جی ہونا ہوگا تو ہوگا, زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا. بھائی بالکل بات صحیح ہے, ہونا ہوگا تو ہوگا. سب بیماریوں کے ساتھ بھی آج چل رہے ہیں لوگ, 70 80 سال عمریں ہیں, کھائی جا رہے ہیں اور بیٹھے جا رہے ہیں, بیمار بھی ہیں اور چل رہے ہیں. اور 20 25 سال کی عمر میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے, اس دنیا سے جا رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے چلے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ہونا ہوگا ہوگا, جب تک موت لکھی ہے, جب موت لکھی ہے تبھی آئے گی, جب تک وقت لکھا ہے پورا کر کے جائے گا بھائی. آدھا 1 سیکنڈ بھی کم زیادتی نہیں ہوگی. لیکن اسباب اختیار کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام احتیاط اور ہمارا کام اسباب ہے. اور دنیا کے معاملے میں تو ہم یہ کرتے ہیں. اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ جو سوال آتا ہے نا کہ بھائی جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا جہنم میں کون جائے گا, تو میں پھر عمل کیوں کروں؟ میرے نصیب میں ہدایت ہوگی تو میں عمل کر لوں گا, اور میں نہیں کر رہا اس کا مطلب میرے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو میں نہیں کر رہا, قصوروار میں تھوڑی ہوں. تو بھائی اس بندے سے ہم کہتے ہیں کہ بلکہ وہ ایک مشہور مقولہ ہے نا کہ ایک بندہ جا رہا تھا نماز پڑھنے, تو انہوں نے کسی کو کہا, ہاں بھائی آ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پہ چلیں. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے دے اور میں نماز پڑھنے چلا جاؤں. آپ اللہ سے دعا کریں. یہ بہانے ہیں لوگوں کے نماز نہ پڑھنے کے. آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا ہدایت نہیں, یہی وہی والی بات. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اچھا تم ایک کام کرنا, کل سے جاب پہ بھی نہیں جانا, میں اللہ سے دعا کر دوں گا اللہ تمہیں رزق دے دے گا. یعنی دنیا کے معاملے میں تو ہم سبب اپنا رہے ہیں, گھر سے بھی نکل رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, دروازے بھی کھٹکھٹا رہے ہیں اپنے رزق کو کمانے کے لیے. لیکن دین کے لیے بھائی اللہ سے دعا کر دینا میرے حصے میں ہدایت نہیں ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا؟ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے آپ کا بے نمازی ہونا لکھا ہے؟ آپ کو کیسے پتا آپ کے حق میں آپ کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے؟ کیسے پتا آپ کو؟ جب تک آپ وہ کام نہیں کریں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. ابھی کسی کو کیسے پتا کہ میں رات کو عشاء کی نماز پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا؟ مجھے کیسے پتا کہ میں عشاء کی نماز پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا؟ اللہ نے میرے نصیب میں عشاء کی نماز لکھی ہے نہیں لکھی مجھے کیسے پتا جب تک میں وہ کام نہ کر لوں؟ میں اگر پڑھ لوں تو بھائی یہی اللہ نے لکھا ہے, اور اگر میں چھوڑ دوں گا تو یہی اللہ نے لکھا ہوگا. اور لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کیا کہ مجھ پہ کوئی مجبوری ہے, مجھ پہ کوئی پابندی ہے, بلکہ میرے پاس فری ویل ہے. اللہ نے میرے حق میں ہدایت لکھی ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں یا میں دیندار ہو جاؤں. بھائی یہ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارے حق میں ہدایت نہیں لکھی؟ تو ہو جا, یہی تیرے حق میں لکھا ہوا ہے. تو دیندار ہو جا, تو باعمل ہو جا, یہی تیرے نصیب میں, یہی تیری تقدیر میں. تو انسان دنیا میں تو معاملات میں تو اسباب اپنا لیتا ہے, دینی معاملات میں نہیں اپناتا یا ایک بہانہ بنا لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک جگہ جا رہے تھے, تو پتہ چلا جس جگہ پہ جا رہے ہیں نا وہاں طاعون پھیل گیا, بیماری پھیل گئی. اب وہ بیماری ایسی ہے کہ جو ہمارے کرونا وائرس کی طرح ہے, ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. اور ہمارا کرونا وائرس تو بندے کے پاس جا کے لگتا ہے نا, یہ طاعون کی بیماری ایسی ہوتی ہے جو ہوا میں پھیل جاتی ہے, علاقے میں پھیل جاتی ہے. آپ قریب جائیں نہ جائیں ہوا میں ہوتی ہے وہ بیماری, اس علاقے میں سب کو لگ جائے گی. حدیث بھی ہے کہ جس جگہ میں ہو اس جگہ میں داخل نہ ہو, وہاں موجود ہو تو باہر نہ ہو. تو حضرت عمر ابو ہریرہ وہاں جا رہے تھے, تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی اب ہم واپس جائیں گے, ہم وہاں نہیں جائیں گے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ افرارا من قدر اللہ, کیا اللہ کی تقدیر سے ہم بھاگ رہے ہیں؟ بھائی اگر لگنی ہوگی تو لگ جائے گی, نہیں لگنی ہوگی تو نہیں لگے گی. اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو لگے گی,
اور اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا تو نہیں لگے گی. یہ بات انہوں نے کہی. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ نعم، ہاں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. کہا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، اللہ کی ایک تقدیر سے بھاگ کے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کی تقدیر میں تھا اس علاقے میں تعاون آنا تھا، اور تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم بچ کے دوسری جگہ پہ جائیں گے، یہ بھی تقدیر میں ہے. تو ادھر یہ کیا ہے؟ اسباب اپنانا، کہ اپنے آپ کی احتیاط کرنا. تو اس طرح کی جو ایک باتیں ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ جو سیٹ بیلٹ ہے نا، یہ انسان کی روح نہیں روکتی. یہ روح نکلنے سے انسان کو نہیں بچاتی. تو سیٹ بیلٹ نہیں پہنتے، ہم نہیں پہن رہے سیٹ بیلٹ. آپ کو پتہ ہے علماء کے فتوے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ سیفٹی پریکاشن نہیں کیے اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، تو یہ خودکشی کی موت ہے. زبردستی اوور سپیڈنگ کر رہا تھا اور اس پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، تو خودکشی کی طرح. تو یہ سیٹ بیلٹ پہننا یہ سبب ہے، حقیقت ایسی ہے. یہ سیٹ بیلٹ یہ روح نہیں روک سکتی. یہ سیٹ بیلٹ جسم پہ، پیٹ پہ ہوتی ہے، روح پہ نہیں ہوتی. مرنا ہوگا انسان، اس کے ساتھ بھی مر جائے گا. آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی یوٹیوب پہ، گاڑی چلاتے چلاتے بندہ، کوئی ایکسیڈنٹ کچھ نہیں، روح پرواز ہو گئی، سیٹ بیلٹ پہنا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کچھ سیٹ بیلٹ نہیں تھی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی سے نکل کے 10-12 فٹ کی بلندی پہ اچھل کے زمین پہ نیچے آیا، 10 سیکنڈ بعد کھڑا ہو گیا، ایک آنچ نہیں. ہوگا وہی جو اللہ نے کہا ہے. لیکن اسباب میں ہمیں یقین اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ اسباب اختیار کرنے، اسباب میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. لیکن اسباب میں عقیدہ کیا ہے اہل السنہ کا، وہ سمجھ لیں. اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن اسباب پر اعتماد کرنا یہ شرک ہے. کہ ہم کہیں بھائی یہ اسباب ہی ہیں. اچھا یہ ایک الگ اسٹریم ہے. کچھ لوگ ایک اسباب ترک کر دیتے ہیں، اور کچھ اسباب پہ ہی اعتماد کر لیتے ہیں. بھائی یہ سبب ہی ہے، یہی میرے معاملات حل کرے گا، یہ دوائی ہی مجھے صحیح کرے گی، اس دوائی میں اتنی تاثیر ہے. تو اس لیے میں، اور ایسے ان گنت آپ کی ریسرچز ہیں کہ بہت سے جو ایکسیڈنٹس ہوئے ان میں بندہ صرف اس وجہ سے بچ گیا کہ وہ سیٹ بیلٹ پہنا ہوا تھا. پوری گاڑی ٹوٹل ہو گئی. برابر والا بندہ، یہ کہتے ہیں جو بندہ گاڑی چلا رہا ہو نا، وہ گاڑی کے جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پہ ہو، اس کو کہتے ہیں ڈیتھ سیٹ. کیا کہتے ہیں؟ ڈیتھ سیٹ. کیوں؟ گاڑی اگر کہیں جا کے ہٹ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر سیٹ بیلٹ نہ پہنی ہو تو جو ڈرائیور ہوتا ہے نا، اس کے آگے اسٹیئرنگ ہوتا ہے، نکلا ہوتا ہے، اور وہ پکڑنے کا اس کے پاس ہوتا بھی ہے، پکڑنے کا وہ پکڑا ہوا بھی ہوتا ہے، تو وہ بچ جاتا ہے. لیکن جو یہ برابر والا ہوتا ہے نا، یہ باہر چلا جاتا ہے ونڈ اسکرین سے. ابھی کراچی میں ہمارے یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے مین روڈ پہ. اس میں وہ بھائی صاحب، وہ پورا شیشہ جو تھا، وہ اسپورٹیج گاڑی تھی، اس سے پورا منہ باہر آیا ہوا ہے، یہاں تک ان کا منہ یہاں باہر آیا ہوا ہے، اور وہ بونٹ پہ ان کا منہ گرا ہوا ہے، اور ڈرائیور اندر اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے. تو بھائی یہ اسباب ہیں، ان پہ اعتماد نہیں ہے، لیکن ان کو اختیار کرنا ہے. تو صحت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں اسباب اختیار کرنا چاہیے، اور دین میں بھی کرنا چاہیے. بھائی تو جا نماز پڑھ لے، یہی تیری ہدایت قدر میں رکھا ہے. تو جا دیندار ہو جا، یہی تیری تقدیر میں ہے. جب تک تو نے نہیں کیا، تجھے کیسے پتا کہ یہ تیری تقدیر میں نہیں ہے؟ جب کرے گا تو وہی تقدیر میں ہوگا. بہرحال ارادہ سمجھ آ گیا. اب سوال یہ ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ ابھی ہے ٹائم. اصل سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ میرے حالات اچھے ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق ملے، اللہ چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، اللہ چاہتا ہے کہ میں روزے رکھوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر اللہ یہ کیوں چاہتا ہے کہ کسی کا قتل ہو؟ کیونکہ اللہ چاہے گا تو ہوگا نا. اللہ کیوں چاہتا ہے کہ میرا نقصان ہو؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچے؟ سارا سوال کیا گھومتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں برائی پیدا ہی کیوں کی؟ اللہ نے اس دنیا میں شر کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے؟ جی کیوں شر کو پیدا کیا؟ بھائی اگر اللہ چاہتا کہ میں نیک کام کر لوں اور میں نیک ہوں،
تو پھر برائی پیدا ہی کیوں ہوئی؟ اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان غلط کام کرے، غلط کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے، اور اللہ اس کو اجر عظیم عطا کر دے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین کے ذرات کے برابر بھی کیا لے کے آئے؟ گناہ لے کے آئے. ثم لقیتنی، پھر تو میرے پاس اس حال میں آئے، لا تشرک بی شیئا، کہ تو نے میرے ساتھ کسی شے میں شریک نہیں کیا ہوگا، کسی طرح بھی شریک نہیں کیا ہوگا، تو پھر ان زمین کے ذرات کے برابر میں تجھے نیکیاں مغفرت عطا کر دوں گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایک انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے. تو اگر کوئی گناہ کیا تھا تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ کرے، توبہ کرے، اور میں اس کو اجر عظیم عطا کر دوں. اور کیا وجہ ہے؟ تھنگز آر نون بائی دیئر اپوزٹس. میں آپ سے پوچھوں دنیا میں اچھائی کیا ہے؟ جی بتائیں کیا ہے اچھائی؟ بتائیں بتائیں. قرآن حدیث کو ابھی ایک منٹ سائڈ میں رکھیں. اچھائی کیا ہے جو عام لوگوں کو اچھائی لگتی ہے؟ ایبسولوٹ گڈ جس کو ہم کہتے ہیں. جی اچھا اخلاق، سچ بولنا، اور نیک عمل کرنا، مثال کے طور پہ کسی کی مدد کرنا، یہ اچھا عمل ہے. یہ تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا جب تک ہمیں برا عمل نہ بتاؤ. جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر جھوٹ کی ایگزسٹنس نہیں ہوگی تب تک ہمیں نہیں پتہ چل سکتا بھائی سچ بولنا بھی کوئی عظیم کام ہے. میں آپ سے پوچھوں یہ چھوٹا ہے بڑا ہے؟ جی یہ فون چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ یار پتہ ہی نہیں. ہاں جب تک کمپیئر ہوگا. اب بتائیں جی یہ فون چھوٹا ہے بڑا ہے؟ اب بڑا ہے. اب بتائیں یہ فون چھوٹا ہے بڑا ہے؟ اب یہ چھوٹا ہے. کہتے ہیں تھنگز آر نون بائی دیئر اپوزٹ. چیزوں کو ان کے الٹ سے پہچانا جاتا ہے. جب تک اس دنیا میں شر نہیں ہوگا خیر نہیں آپ سمجھ سکتے. دن کیا ہوتا ہے یا رات کیا ہوتی ہے؟ آپ سے مجھے رات بتاؤ کیا ہوتی ہے، بتاؤ. ہاں دن کا اپوزٹ. تو بھائی دن کیا ہوتا ہے؟ رات کا اپوزٹ. دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ. بھائی جب تک آپ دن کو نہیں سمجھیں گے آپ رات کو نہیں سمجھ سکتے. رات، ڈارکنیس از دی ایبسنس آف لائٹ. رات کو پہچانے آپ تب تک نہیں پہچان سکتے جب تک آپ کو بتایا نہ جائے بھائی دن ہوتا ہے. صبح تک ویٹ کرو بتاتا ہوں دن کیا ہوتا ہے. یہ صبح نہیں ہوتی تو یہ رات ہوتی ہے. یہ فرق ہے. تو اس لیے اللہ نے اس دنیا میں شر کو تخلیق کیا. شر ہوگا تو خیر کو پہچانا جائے گا. شر ہوگا تو لوگ برے کام کریں گے. شر ہوگا تو برے کاموں سے روکنے والے ہوں گے. شر ہوگا تو عمل بالمعروف نہی عن المنکر ہوگا. شر نہیں ہوگا تو دین کا کام کرنے والے بھی نہیں ہوں گے، دعوت و تبلیغ کرنے والے بھی نہیں ہوں گے. شر نہیں ہوگا، برائی نہیں ہوگی، نہ میں یہاں بیٹھا ہوں گا، نہ آپ یہاں سن رہے ہوں گے، نہ یہ ادارہ ہوگا، سب چل رہا ہوگا، سب خوش ہوں گے. جب شر نہیں ہوگا فتنہ فساد نہیں ہوگا. شر نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، شر کے خلاف کھڑے ہونے والے نہیں ہوں گے، جہاد نہیں ہوگا، شہید نہیں ہوں گے. تو شر کو بنانے کی بہت سی حکمتیں ہیں، اور علماء نے، ابن قیم وغیرہ نے اس میں بہت جو ہے نا وہ ڈیٹیلڈ باتیں کی ہیں. اور بات یہ ہے کہ اکثر شر ہمارے لیے شر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک اصول ہے. اللہ نے اصلاً شر پیدا ہی نہیں کیا. پتہ آپ کو ایک عربی کا بلکہ ایک اصول ہے کہ الشر لیس فی فعل اللہ بل فی مفعولاتی. شر جو ہے اللہ کے فعل میں نہیں، اللہ کے مفعول میں. یعنی اللہ نے شر کا ان اٹ سیلف ارادہ نہیں کیا بلکہ ارادہ خیر کا ہی تھا. ارادہ خیر کا ہی تھا، لیکن شر کو پیدا کرنا ضروری تھا اس خیر کو دکھانے کے لیے. آپ کہیں گے فرعون کو پیدا کرنے میں کیا خیر تھی؟ وہ تو شر تھا. ہاں اس کے حساب سے وہ شر تھا، اس علاقے کے حساب سے وہ شر تھا، لیکن ہمارے حوالے سے کتنی خیر ہے.
اللہ نے قرآن میں فرعون کی مثالیں دی ہیں کہ فرعون نے یہ کیا، فرعون نے فلاں کیا، جو یہ کام کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. ہمارے لیے مثال ہے فرعون. تو کیا بات بتا رہا تھا میں کہ اگر شر نہ ہو، ہاں شر ان اٹ سیلف اللہ نے پیدا نہیں کیا، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا تو ان اٹ سیلف اللہ کا ارادہ شر کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کا ارادہ خیر کا ہی تھا. اللہ چاہتا خیر ہی ہے، لیکن اس شر کو پیدا کرنا اللہ نے کیا خیر چاہنے کے لیے. اسی طرح یہ بہرحال ایکٹیویٹی کا ٹائم نہیں ہے. ہماری زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں بھائی؟ اگر اللہ ہے اور اللہ سب اچھا ہی چاہتا ہے تو بھائی میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں؟ میرے حالات تبدیل کیوں نہیں ہو رہے؟ مجھے کیوں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے میری لائف بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ میں کیوں ہر وقت مسئلے میں ہوں؟ میری جاب، مجھے پروموشن کیوں نہیں مل رہی؟ میرا بزنس کیوں نہیں چل رہا؟ میرے رشتے کیوں خراب ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ میری لائف ایک میس کیوں ہے؟ اگر سب اللہ نے اچھا ہی چاہا ہے تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے بہت سے جواب ہیں. آگے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں آتی بلکہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں نے ہی وہ کام کیا ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہمارے گناہ مٹا رہی ہوتی ہیں. یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کو مٹاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا من وصب ولا نصب ولا ہم ولا عذا حتی الشوک یشاکھا، کہ کسی بھی انسان کو کوئی ہم، غم، پریشانی، کوئی تکلیف نہیں لاحق ہوتی، یہاں تک کہ کانٹا بھی ایک انسان کو چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کفر اللہ عنہ سیئاتی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے. یعنی ایک انسان کو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے اس کے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہاں میری پریشانی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ مٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی خطائیں ختم ہو رہی ہیں. ہمارے اللہ اکبر ایک شیخ ہیں کراچی کے، ان کو ایک دفعہ فالج کا اٹیک ہو گیا. تو ان سے کسی نے جا کے پوچھا کہ شیخ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس بیماری کو؟ کہتے بھائی سچ بتاؤں؟ عجیب. کہا حقیقت یہ ہے کہ بھائی بہت نفع کا سودا ہوا ہے، بہت فائدہ مند تجارت ہوئی ہے. کیسے؟ بھائی اللہ نے گناہوں کی سزا یہیں دے دی، گناہ اچھے خاصے یہیں دھل گئے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب توبہ کرتا ہے، بعض اوقات تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو معاف کرنے کے لیے انسان کو بخار دے دیتا ہے. بخار جو ہوتا ہے اس سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور اس میں خیر ہے. ہوتا کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پریشانی ہے، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میرے ساتھ ویسا کر دیا، حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارے برے اعمال دھل رہے ہوتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے. یہ کیا ہے کہ خیر کا ارادہ ہے. یہاں پہ وہ دیکھ رہا ہے میرے ساتھ مصیبت آ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، آخرت میں اس کا میٹر بڑھ رہا ہے، میٹر چل رہا ہے اس کا آگے. اسی طرح اس کے بعد ایک آسانی ہے، اس کے بعد آسانی اور بہت بڑی آسانی ہے، ان مع العسر یسرا. اور کیا کہنا چاہیے جب کوئی پریشانی آئے؟ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طرح ایک اور دعا ہے قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پریشانی نہیں آئی، کیا آزمائش نہیں آئی. چھوٹی عمر میں بیٹا لے لیا گیا، اولاد لے لی گئی، بیٹیوں کی وفات ان کی آنکھوں کے سامنے ہو گئی، محبت کرنے والی بیوی اس دنیا سے چلی گئی، چاچا چلے گئے، مسلمان نہیں ہوئے وہ چچا. نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا. نبی علیہ السلام پہ ذمہ داریاں کتنی تھیں. نبی علیہ السلام گھر کی ذمہ داری اٹھاتے تھے، نبی علیہ السلام امام تھے، نبی علیہ السلام کمانڈر ان چیف تھے، نبی علیہ السلام ایک دوست تھے، نبی علیہ السلام ایک سسر تھے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا رول نہیں تھا. ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹینشن ہے اپنی زبان میں، کہ کیا ٹینشن ہے یار، یہ کام بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب چیزیں ہیں.
نبی علیہ السلام کے ان گنت رولز تھے لائف کے. وہ نبی تھے، رسول تھے، جبریل آیا کرتے تھے ان کے پاس. وہ سخت کیفیت ہوتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ شدید ٹھنڈ میں، سردی کی رات میں بھی نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آتے، نبی علیہ السلام کے پسینے بہنا شروع ہو جاتے تھے. یہ ذمہ داریاں تھیں. نبی علیہ السلام کے مخالفین تھے، نبی علیہ السلام کے اپنے خاندان کے مخالفین تھے. نبی علیہ السلام کے مخالفین بڑی بڑی ریاستیں تھیں، دشمنان اسلام تھے جو ہر وقت تیار رہتے کہ اب نبی علیہ السلام پہ حملہ کر دیں. منافقین تھے، مسجد میں جا رہے ہیں، مسجد کے اندر ساتھ کھڑا ہوا شخص نمازی نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کافر ہے، لیکن نبی علیہ السلام بتا نہیں سکتے لوگوں کو. نبی علیہ السلام ان کا کفر ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہ کم تکلیف ہے جس کو کہتے ہیں آستین کا سانپ. پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے لیکن میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، میں لوگوں کو بتا نہیں سکتا. ان سب چیزوں کے باوجود نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک صحابی نے تبصرہ کیا تھا، اور وہ کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. ان سب ٹینشنوں کے ساتھ، ان سب ذمہ داریوں کے ساتھ، ان سب معاملات کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ، سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا جاتا ہے. سب سے زیادہ انبیاء پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو ان سب سے زیادہ آزمایا گیا. پھر بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ سب سے زیادہ میں نے مسکراتا ہوا چہرہ کس کا دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اگر زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے، تو ہمیں نبی علیہ السلام کا فعل، نبی علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں آ رہی ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، کوئی ہمارے گناہ کی وجہ سے ہیں. اللہ کی اس میں عظیم حکمت ہے، کچھ آگے بڑا ہونے والا ہے جس وجہ سے یہ ہوا ہے. یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے آگے ایک اور دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اپنی اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر عطا کر دے. یہ دعا کس کی ہے؟ کس کو سکھائی نبی علیہ السلام نے؟ حضرت ام سلمہ کو. ان کے شوہر ابو سلمہ، ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو نبی علیہ السلام نے یعنی ان کو، ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی. یہاں بھی دعا پڑھی ہے. وہ کہتی ہیں میں نے پورے مدینہ میں غور کیا، ابو سلمہ سے زیادہ بہتر شوہر مجھے نہیں نظر آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر عطا کر دے. کہا مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن میں یہ دعا پڑھتی چلی گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس میں مجھے اجر دے اور اس سے بہتر عطا کر دے. کہتے ہیں ابھی میری عدت گزری تھی اور مجھے اس کائنات کے بہترین انسان خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا. کہا پھر اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ حکمت تھی ابو سلمہ کے انتقال میں، کہ ابو سلمہ انتقال کیے تھے، میرے محبوب شوہر کا انتقال ہوا تھا اس لیے تاکہ میں نبی علیہ السلام کی زوجہ بن جاؤں. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کہاں ڈالا تھا؟ جی کنویں میں ڈالا تھا نا. سورہ یوسف کا اختتام کہاں پہ ہوتا ہے؟ کیا؟ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے. ایک عالم نے تبصرہ کیا کہ مصر کے بادشاہ بنے تب تھے جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا. بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو کہاں سے ہوتے ہوتے مصر کے بادشاہ بن گئے. تو انسان کو نہیں پتا کہ اللہ نے انسان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس انسان کے لیے کیا بڑی چیز تیار کر کے رکھی ہے اس دنیا میں. انسان اپنی چھوٹی حقیر سوچ کے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ کیا مصیبت آ گئی، کیا پریشانی آ گئی. کچھ بہت بڑا ہونے والا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور نہیں ہوتا. انسان دعا کرے بڑا ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتا اس میں حکمت ہے. تو یہ میرے بھائی تقدیر ہے، اور بہرحال اس انسان کا صبر کرنا آزمائش پہ، پریشانیوں میں. انسان ایک دنیا میں اندھا پیدا ہو گیا، اب انسان کہ یار اس میں کیا حکمت ہے، اللہ نے مجھے بغیر آنکھوں کے پیدا کیا، یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ کیسے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اگر محبت کرتا ہوتا مجھے آنکھیں دیتا. یہ کیوں میرے ساتھ پریشانی ہو رہی ہے؟
آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے کیا کرا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، فٹس پڑتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میری یہ بیماری حل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہاری بیماری دور ہو جائے گی، لیکن آگے کیا کہا ان صبرتی فلک الجنہ، اگر تو صبر کر لے تو تیری یہ جنت ہے، اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے ایک عظیم جنت آگے رکھی ہوئی ہے۔ وہ بھی صحابیہ رسول تھی، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر تو یہ بات ہے، بھائی بیٹھے بیٹھے جنت کا سودا ہو رہا ہے، کہا کہ اگر تو یہ بات ہے تو بس پھر آپ دعا نہ کیجیے، جنت کے عوض میں یہ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ کہا لیکن ایک دعا کر دیجیے کہ جب مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یہ پریشانی میرے ساتھ ہوتی ہے تو میری بے پردگی ہو جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری بے پردگی نہ ہو جب یہ معاملہ دوسری بار میرے ساتھ ہو۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا لیکن بے پردگی اس کی پھر کبھی نہیں ہوئی۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نابینا تھے، اتنے بڑے عالم تھے، سعودیہ کے مفتی اعظم تھے، کہتے ہیں ان کی عمر کے آخری حصے میں اتنا بڑا جنازہ ہوا، یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں جنازہ آف شیخ بن باز، ہزاروں بندہ ہے اس جنازے میں، لاکھوں بندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کی زندگی میں کہا کہ بھائی فلانے ملک سے کچھ آنکھیں آئی ہیں تو آپ اپنا آپریشن کرا لیں، آپ دیکھ لیں۔ کہا کہ نہیں، کہا انہوں نے یہ حدیث کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ میں اس دنیا میں آنکھیں لگا کر اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں آنکھیں کھولنا ہی جنت میں چاہتا ہوں، اس مصیبت کے عوض مجھے جنت چاہیے اور میں اس پہ صبر کروں گا۔ تو انسان کو نہیں پتہ کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد اس پہ کتنی بڑی آزمائش آنی ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ قیامت کے دن اس جنت میں جا کر جب لوگ ان کو جن کو اس دنیا میں آزمایا گیا تھا ان کو اس آزمائش کے بدلے نعمتیں ملتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ نے جن لوگوں کو اس دنیا میں آزمایا تھا ان کو اس آزمائش کے بدلے جنت میں نعمتیں ملتے ہوئے دیکھیں گے، کہیں گے اے کاش اس دنیا میں ہماری جلدوں کو کینچیوں سے چیرا جاتا، کینچیوں سے کاٹا جاتا، اے کاش یہ ہمارے ساتھ، ہمیں بھی یہ تکلیفیں ملتی ہیں، اتنی بڑی جزا ہمیں مل رہی ہے آج اس جنت میں۔ اس لیے ہمیں بھائی نہیں پتہ اللہ نے تقدیر میں کیا لکھا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہمارے لیے بہتر ہونا ہے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے؟ جی یہ کامن سوال ہے، اللہ کے وسلم کی حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں تبدیل کر سکتی سوائے دعا کے۔ تو کیا اب سب لکھا جا چکا ہے، اللہ کے علم کو تبدیل کر سکتی ہے کوئی چیز؟ نہیں، اللہ کو پتہ ہی ہونا ہے، کیا جو لکھا ہوا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے؟ تو پھر بھائی دعا، یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بہت جوابات دیے علماء نے، اور اس کا جو ایک جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، وہ کیا کہ یہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا۔ لوح محفوظ میں تو جو ہونا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دن کی، مہینوں کی، سال کی تقدیریں فرشتوں کو دیتا ہے اور ان کو کہہ دیتا ہے کہ یہ بندہ اگر دعا مانگے تو ایسے کر دینا اور دعا نہ مانگے تو ایسے کرنا۔ اس لیے دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس تقدیر میں جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا یا نہیں مانگے گا، دعا مانگ کے یہ کام ہو جائے گا، اس کے پاس لکھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاس جو اصل تقدیر ہے جو 50,000 سال پہلے گئی ہے وہ نہیں تبدیل ہوتی، جو فرشتوں کو کام کرنے کے لیے دیے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ کیا ہے، لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں کوئی چیز زیادتی اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ تو انسان نیکی کرتا ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، اس کی عمر میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو تقدیر کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھائی اپنے گناہوں پہ تقدیر کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ وہی اللہ چاہتا تو میں مومن ہو جاتا، اللہ چاہتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا، اللہ چاہتا تو میں یہ کرتا۔ بھائی یہ کام کفار مکہ کا تھا۔ قرآن کھولیے، قرآن پڑھیے، نیکیوں پہ تو ہم اپنی تقدیر کو دلیل نہیں بناتے۔ کوئی اچھے کام کرتے ہیں،
تو یہ تو نہیں کہتے بھائی یہ تو اللہ نے لکھا ہوا تھا تو میں نے کر دیا، وہ تو کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے کیا تھا، مجھے اس کی جزا ملنی چاہیے، مجھے اس کا رزلٹ ملنا چاہیے۔ لیکن گناہوں پہ یہ اعتراض کر لیتے ہیں جب اپنے نفس کی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو اللہ نے چاہا تھا، اس لیے گناہوں کو دلیل نہیں بنانی چاہیے۔ یہ تو کیا ہے اس وقت کے مشرکین مکہ کا کام تھا۔ تو بہرحال اس سلائیڈ میں ٹائم کم رہ گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے تقدیر کو؟ جیسے تقدیر ہے بھائی اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ جیسے تقدیر کا علم ہمیں دیا ہے ایز اٹ از اس پہ ایمان لائیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مومن جو قوی ہے، مضبوط مومن ہے، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس ضعیف کمزور مومن سے۔ مطلب جو مومن ایمانی اور جسمانی طور پہ قوی ہو اللہ کو وہ محبوب ہے۔ کہا وفی کل خیر، ہر چیز میں خیر ہے۔ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں نفع دے اس کی طرف بھٹکو، اس کی طرف بڑھ جاؤ، اس کی طرف حریص ہو جاؤ۔ اور فرمایا واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے فلا تقل، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسے نہیں ہوتا۔ جب کوئی پریشانی آئے لو، اگر نہیں بولنا ہے ہمیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ کیونکہ کلمہ لو جو ہے وہ شیطان کو کھولتا ہے۔ یہ نہیں بولنا ہے اگر میں اس گلی سے لیتا تو میں پہنچ جاتا، اگر میں یہ ڈیل میں داخل ہو جاتا نا تو بس میرا تو بیڑا پار تھا۔ یہ نہیں بولنا ہے۔ انسان مستقبل کے لیے یہ بات بول سکتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو سکتا ہے۔ ماضی کے لیے لو نہیں بولا جا سکتا، مستقبل کے لیے بولا جائے گا۔ اگر میں یہ رستہ اختیار کر لوں تو بہت امید ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ ماضی کے لیے نہیں بول سکتا اگر میں یہ کر لیتا تو میں جلدی ہی پہنچتا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے اگر میں یہ کر لیتا تو امید ہے کہ ہم تھوڑا جلدی پہنچ سکتے تھے، اگر ہم یہ کر لیتے تو امید ہے ہماری ڈیل میں زیادہ نفع ہوتا، امید ہے۔ یقینی طور پہ یہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر وہی بات یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی تقدیر، یہ ہے قدر۔ کیا؟ علم، کتابہ، رائٹنگ، اذن، ارادہ، اور ارادہ کونی، ارادہ شرعیہ، انسان کا فری ول ہونا، انسان کے پاس اختیار ہونا، اور اللہ کا اس عمل کو پیدا کر دینا، یہ ہے تقدیر۔ یہ ہمیں سمجھ آ گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ نہیں سمجھ آئی تو آپس میں ڈیبیٹ نہیں کرنی، آپس میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، صحابہ کے پاس سے، وہ یہ تقدیر میں بحث کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ابھی حاضہ امرتم، کیا میں اس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں؟ کیا اس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے؟ کیا اس لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے؟ کہا تم سے پہلے قومیں ہلاک ہوئیں جو اس معاملے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ اگر ہمیں نہیں سمجھ آیا تو یہ حضرت علی کا قول ہمیں سمجھ آنا چاہیے، اس کو جان لیں۔ کہا ان سے پوچھا کسی نے اے علی رضی اللہ عنہ اخبرنی عن القدر، مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے۔ میں کیا جواب دیا؟ نے کہا طریق مظلم لا تسلکہ، یہ ایک اندھیر نگری ہے، اس میں مت جانا۔ پھر فرمایا بحر عمیق لا تلجہ، یہ ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل مت ہونا۔ اور پھر کہا میں علی آپ سے تقدیر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر آخر میں فرمایا سر اللہ خفی علیک لا تفتشہ، یہ اللہ کا ایک راز ہے جو آپ پہ مخفی رکھ دیا گیا ہے، اس کے بارے میں تفتیش نہ کریں۔ جتنا پتہ چل گیا اتنے پہ ایمان لائیں، مزید اس کو زیادہ کھوجنے کی، ریسرچ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما اوتیتم من علم الا قلیلا، تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے بہت تھوڑا سا، بہت مختصر سا علم ہمیں دیا گیا۔ اور پھر کیا ہے؟ عمل کرنا ہے ہمیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اعملوا فکل میسر، عمل کرو، ہر چیز جو ہے وہ تمہارے لیے آسان کر دی جائے گی۔ اگر تمہارے لیے نیکی کرنا تمہارے لکھ دی تو نیکی آسان ہو جائے گی، اگر برائی لکھ دی گئی تو برائی آسان ہو جائے گی۔ تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اما من اعطى، جی کیا ہے؟ من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، جس نے عطا کیا، اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا اور نیکیوں کی تصدیق کی تو کیا ہوگا؟ فسنيسره لليسرى، ہم سیدھا رستہ اس کو دکھا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور اعراض کیا،
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے نیکیوں کی تکذیب کی، انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم مشکل کی طرف اس کا رستہ آسان کر دیں گے۔ پہلا قدم انسان ہی لیتا ہے، اچھائی کی طرف جائے گا تو اچھائی آسان، برائی کی طرف جائے گا تو برائیاں آسان، یہ انسان کے اوپر ہے۔ تو اگر انسان کو تقدیر نہیں سمجھ آتی وہ کیا کرے؟ ان چیزوں پہ ہی عمل کرے۔ اور پھر آخری وہی حدیث جو میں نے شروع میں بتائی تھی، اذا ذکر القدر فامسکوا، جب قدر کا ذکر کیا جائے فامسکوا تو رک جاؤ۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا، بھائی کوئی ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا، اتنا پڑھ لیا، 2 گھنٹے پڑھ لیا، پھر بھی سمجھ نہیں آیا، تو بھائی اب کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے سمجھا دے، کیونکہ اس بیماری کا علاج کسی انسان کے پاس نہیں، یہ اللہ ہی حل کرے گا۔ اور دوسرا کیا کریں؟ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تو بھائی ضروری نہیں ہے ہر چیز سمجھ آ جائے، کچھ اور پڑھیں، جا کر عقیدہ پڑھیں، الوہیت پڑھیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ کریں، نماز کے مسائل سیکھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، فقہی مسائل پڑھیں، عربی سیکھیں، جا کر قرآن پڑھنا سیکھیں، تجوید سیکھیں۔ دنیا میں ایک موضوع نہیں ہے، دین میں ایک موضوع نہیں ہے، 36,000 موضوع ہیں، ان کو سیکھیں جا کر، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں جا کر۔ اور نہیں مجھے تو تقدیر کا ہی مسئلہ سمجھ نہیں آیا، میں باقی کیا پڑھوں جا کے؟ مجھے تو تقدیر کے مسئلے میں کنفیوژن ہے، میں کیوں نمازیں پڑھوں، میں کیوں دین پہ چلوں، میں کیوں روزے رکھوں، میں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بھائی نہیں سمجھ آ رہا چھوڑ دو، تمہیں دنیا میں ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ شوہر کو بیوی کے سارے کام سمجھ آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے نا، پھر بھی زندگی گزار رہا نا، گزارتا رہے۔ تو بھائی یہ تو دین ہے، تو دین میں تو اللہ نے اتنی چیزیں بتا دیں، تو بھائی نہیں سمجھ آئے کہ نہیں آئی، کیا ہوا؟ بہرحال شوہر کو بیوی کی نہیں سمجھ آتی، بیوی کو بھی شوہر کی نہیں سمجھ آتی، بہرحال زندگی گزرتی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہوئی، تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے سینوں میں اتار دے، اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ علم کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں سے، ہمارے دل و دماغ سے شکوک و شبہات ہٹا کر ہمارے دل میں ایمان اتار دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم میں سے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دے ایمان والی دے، اللہ تعالیٰ جب موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شہید کی موت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی اور جنت میں جانے کی نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔